نفی شرک نفی اعتقادی کا رد ہو گیا۔ اب مسئلہ واضح ہے، صرف یہ لوگ ضد کی وجہ سے نہیں مانیں گے۔ آپ جرأت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اس کو پہنچائیں۔ اتبعوا ما انزل الیک، یہ دوسرا دعویٰ ہے۔ اتبعوا ما انزل الیک کو جو ما انزل الیک کی تابعداری کرو، خواہشات کی تابعداری نہ کرو۔ خواہشات کی تابعداری کرو کہ دنیا آخرت کی تباہی ہوگی۔ اتبعوا ما انزل الیک، چلیں خدا سے کی طرف میں ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اور نہ تابعداری کرو اس کے سوا کوئی اپنی حمایت کی، جن کو اپنا دوست بنا کر یا معبود بنا کر اولیاء سے مراد ہے۔ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، یہ تخفیف دنیاوی۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور کتنے ہلاک کیا ہم نے بستیوں والوں میں سے، أَهْلَكْنَا جس کو ہم نے ہلاک کیا، فَجَاءَ بَأْسُنَا بَيَاتًا، پھر آیا ان کے پاس ہمارا ڈراوا، باسنا عذاب ہمارا، بیاتن بیتوتا رات کو سوئے ہوئے تھے، آؤ ہم قائلون یا قیلولہ کرتے ہوئے، دوپہر کے ٹائم یا رات کے ٹائم، اچانک اللہ کا عذاب آیا۔ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا، پھر نہیں ہوئی ان کی پکار جب آیا ان کے پاس ہمارا عذاب، إِلَّا أَنْ قَالُوا، مگر یہ کہتے تھے، إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، ہم نے ظلم کیا۔ اس وقت تو کہتے تھے ہم نے لیکن وقت پر اگر مان لیتے تو پھر یہ ان کو زیادہ پریشانی نہ ہوتی۔ ایسی میں آنی فَلَمَّا كَانَ دَعْوَاهُمْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، ہم نے زیادتی کی۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، تخفیف اخروی، ہم پوچھیں گے ضرور ان لوگوں سے جن کی طرف بھیجے گا یہ رسول۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے کیا آپ نے حق ادا کر لیا تھا، پیغام پہنچایا تھا؟ اللہ پہنچایا تھا، بھائی آپ نے کیوں نہیں مانا؟ بس یہ ہم نے پوچھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ قرآن کو اس لیے آیا کہ یہ صرف ختم پڑھاؤ اور مردے بخشاؤ، یہ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، اور اس کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس قرآن، باقی سارے کام کرتے رہے، کتابیں پڑھتے رہے، اسکول پڑھتے رہے، انگریزی سیکھتے رہے، حساب سیکھتے رہے، ہاشم انجینئر بنتے رہے، ڈاکٹر بنتے رہے، مسلمان بھی بنے کہ نہیں بنے، آپ نے قرآن نہیں پڑھا، باقی سب پڑھتے رہے۔ قرآن اتنی مظلوم کتاب تھی، انگریز بے ایمان کی کتاب تو پڑھ رہے اور رب کا کلام نہیں پڑھ رہے جس نے پیدا کیا۔ یہ پوچھ ہوگی انبیاء علیہ السلام سے، آپ نے میرا پیغام دیا؟ اللہ کو علم تھا اتمام حجت کے لیے، پھر قوموں سے بھی کیوں نہیں مانا؟ اور یہ ہمارے ویسے کہتے ہیں یہ ہمارے پاس تو آئے نہیں، ایسے خنزیر ہوں گے، کہتے واللہ اللہ تیری ذات کے بھائی ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اللہ فرما گیا یہ تو نہیں مان رہے، آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ وہ کہہ گیا اللہ گواہ ہیں۔ کون ہے؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ لائیں گے، لاؤ ان کو۔ وہ قومیں کہیں گی جی یہ کیسے آ سکتے ہیں، یہ تو ہزاروں سال بعد میں آئے، یہ کس طرح ہم پر شہادت دیں گے؟ یہ ہمارے ٹائم کی کوئی بتائیں، بھئی تم بتاؤ تم کیسی شہادت دیتے ہو، تمہیں کیا پتہ تھا؟ انہوں نے کہا قرآنا کتابک، قرآنا، اللہ ہم نے آپ کا قرآن پڑھا، اس میں لکھا تھا لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قرآن پاک میں تھا یہ۔ اللہ اکبر، کتنا سخت ہوگا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، اللہ اکبر، ہم ضرور سوال کریں گے ان سے جس کی طرف یہ رسول بھیجے گئے۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم سوال کریں گے رسولوں سے۔ وَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، پھر بیان کریں گے ان کو اپنے علم، یہ ہمیں پتہ ہے، یہ نہیں ہے کہ
ان کی شہادت پر مسئلہ ہے، ہمیں تو سب پتہ ہے، اتمام حجت ہوگی تاکہ کوئی ہمت نہ سکے۔ اللہ اس لیے تو لائے گا نا، شہادتیں لائے گا، ورنہ اللہ کو تو سب پتہ ہے، وہی فیصلہ کرو، مجھے علم ہے کس نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا۔ نہ فرمائیں گے چلو یارا، یہ پھر کہیں گے لاؤ پھر اقرا کتابک، لاؤ عمل نامہ پڑھو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، پہلے دیکھو یہ کافی ہے حساب کے لیے، اب عمل نامہ سب کچھ لکھا ہو، پھر اب خاموش ہو جائیں، اب تم بولو بھئی ہاتھوں پاؤں، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ہاتھ پاؤں بھی بولیں گے۔ پھر اللہ زمین سے کہیں گے بتاؤ یہاں کیا ہوا، یا اللہ یہاں غیبت کی تھی، یا اس نے زنا کیا تھا، یا اس نے نماز پڑھی تھی، یا اس نے ذکر کیا تھا، سب زمین بولی، پہاڑ بولیں گے، چاروں طرف سے ساری شہادتیں اس کے خلاف ہو جائیں گی۔ اللہ فرمائے اب یقین آ گیا، اب یقین ہے، اب فیصلہ ہوگا، یہ نہ سمجھو کہ اب تو تیرے ہاتھ بھی بول رہے ہیں خود، چلو ہم نے کچھ نہیں کہا، اب ان سے پوچھو یہ کیسے بول رہے ہیں۔ یہ اللہ اکبر، فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، پھر ہم بیان کریں گے ان کے سامنے اپنے علم کے ذات، وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، ہم کوئی سے غائب تو نہیں تھے، ہم تو حاضر ناظر ہیں۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، وزن اعمال کا اس دن سچا ہو۔ وزن اعمال کیسے ہو؟ کیونکہ یہ اجسام تو نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یا تو یہ اوزان جو ہے نا اعمال، یا اس کی ظاہری وزن یہ ہے کہ ان کو اجسام دیے جائیں گے، اور یا یہ وزن سے مراد یعنی سوری وزن نہیں ہے، معنوی وزن ہے۔ تو معنوی وزن کے ساتھ کہ ہر عمل کا ایک مقام ہوگا، اس مقام کو تولا جائے گا، نماز کا الگ، روزے کا الگ، حج کا الگ، زکوٰۃ کا الگ۔ تو یہ وزن اعمال یا معنوی یا سوری دونوں اعتبار سے صحیح ہے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، یہ انجام مومنین کی، فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا باری ہو گیا وزن اس کا اعمال کا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ کامیاب ہے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، یہ مجرمین کا انجام ہے، اور جس کا ہلکا ہو گیا ترازو اعمال کا، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہ وہ لوگ جن نقصان اٹھایا اپنے نفسوں میں، بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، اس لیے کہ اپنے اللہ کی آیتوں سے حق تلفی کرتے تھے، یظلمون، زیادتی کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی اس طرف توجہ ہی نہیں کی کہ اللہ نے کس کام سے روکا اور کس کا حکم ہمیں دیا ہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، البتہ کی ہم نے تمہیں، انہیں تذکیر بھی آیات آلاء اللہ، یہ دیکھو ہم نے کتنے انعامات کیے، تم پھر بھی بغاوت کر رہے ہو۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، البتہ کی ہم نے ٹھکانہ دیے تم کو زمین میں، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَاشٍ، اور بنایا تمہارے لیے اس کے اندر ہم نے روزیاں، عیش زندگی گزارنے کے ساری روزیاں۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت کم لوگ ہیں جو شکر ادا کریں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَا، انعام، ذکر انعام الہی، ہاشم یعنی وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، البتہ کہ ہم نے پیدا کیا تم کو، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر تمہاری صورتیں بھی ہمیں دی، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے کہا فرشتوں کو سجدہ کرو، آدم کے آگے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، تو ظاہری طور پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی پیدائش پہلے ہے، پھر آدم کی پیدائش ہوئی، ترتیب تو ایسی ہے۔ تو یہاں بعض کہتے ہیں کہ خلقناکم،
یعنی چونکہ آدم کو پیدا کیا اور پوری انسانیت کا آدم کی وجہ سے تھی، اس لیے یعنی خلقنا آباءکم، لیکن عام بات دل کو جو لگتی ہے وہ یہ ہے کہ ثم تاکیبی ذکری کا کروں، یہ کوئی ترتیب نہیں ہے، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ بھی کیا، ہم نے یہ ترتیب چاہے آگے پیچھے ہو، ایسے یعنی وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، البتہ کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہیں صورتیں بنائی، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، آدم کو پیدا کیا تو پوری انسانیت پیدا ہوگی نا، ہاں، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، پھر ہم نے فرشتوں کا اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کے آگے، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہ کیا، لم یکن من الساجدین، نہیں تھا سجدے کرنے والوں میں سے، قال ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، فرمایا اللہ نے کیا کس چیز نے منع کیا تجھے جب میں نے تجھے حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم کے آگے، ہاں، اذ امرتک، میں نے اجتہاد تو آدمی اس میں کرے جہاں شرعی نص نہ ہو واضح، وہاں اجتہاد ہوتا ہے، لیکن جہاں کتاب اللہ سنت رسول اللہ میں وضاحت ہے تو وہاں اجتہاد کی اجازت نہیں ہے۔ لوگ اجتہاد کرتے ہیں قرآن حدیث میں اور سمجھا نہیں، اسی سے گمراہ ہوتے ہیں۔ جب نص قطعی ہے، اب آدم اللہ نے فرمایا سجدہ کرو، اس نے اجتہاد شروع کیا، کیا؟ اور یہ انا خیر منہ، میں سے بہتر، بھئی میرا حکم ہے سجدہ کرو، خیر اور غیر خیر کا مسئلہ تو الگ ہے کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہی مٹی سے، تجھے کس نے کہا کہ آگ افضل ہے مٹی سے؟ یہ پاگل کے بچے، اجتہاد بھی غلط ہے، ایسے مجتہد ایسے ہوتے ہیں، اجتہاد بھی غلط ہے، مٹی نہ ہوتی تو آگ کہاں سے آتی؟ کیونکہ مٹی سے تو درخت پیدا ہوتے ہیں، لکڑیاں آگ جلتی ہے، تو اصل تو وہ ہوگی نا، اصل تو مٹی ہے، ایسے میں آنے، تو اس اعتبار سے یہ بھی اس کی یعنی مغالطہ تھا اس بےایمان کو۔ اللہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، کیا اللہ، ثم اسجدوا لآدم لم یکن من الساجدین فسجدوا الا ابلیس، سجدہ کیا سب فرشتوں نے، ابلیس نے کیا، لم یکن من الساجدین، نہ ہوا سجدہ کرنے والوں سے، قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کہا اللہ تعالیٰ نے کیا ہو گیا تجھے سجدہ نہ کیا جب میں نے تجھے حکم کیا، قال انا خیر منہ، میں سے بہتر ہوں، کیوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے پیدا کیا اپنے آگ سے، اس کو پیدا کیا مٹی سے، آگ شعلے والی ہوتی ہے، صاف ہوتی ہے، روشنی دیتی ہے، مٹی پر گندگیاں لگتی ہیں۔ قال بھیڑا فرمایا نکل جا یہاں سے بے ایمان، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، نہیں مناسب تیرے لیے تھا کہ اس میں تکبر کرتے، جنت تو متکبرین کی جگہ نہیں ہے، وہ تو ہے خاشعین کی جگہ ہے، عاجزی والے ہوں گے، عاشم یعنی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، عاجزی کرنے والا، تکبر والا تو جا ہی نہیں سکا، متکبر یہاں کا کسی کام کا نہیں ہے تو وہاں کس کام کا ہوگا؟ تکبر کس چیز پر کرے؟ جو ما بکم من نعمت فمن اللہ، ہمارے پاس جو کچھ اللہ کی طرف سے، ہمارا اس کے اندر کوئی کمال تو ہے ہی نہیں ہے، جب کمال نہیں ہے تو ہم کس چیز پر تکبر کریں بھائی؟ عاشم یعنی ایک منٹ کے اندر اللہ تعالیٰ صحت لے لے، جوانی لے لے، زندگی لے لے تو آدمی تو رک ہی نہیں سکتا، تو جب انسان ایک بال کا مالک نہیں ہے، وہ پاگل کا بچہ میں اور میں اور میں، تو کیا شے ہے؟ عاشم یعنی ہے کیا تو لیک وَلَقَدْ خَلَقْ، اچھا جی کیا؟ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ، فرمایا کیا انا خلقت من طین، قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین، نکل جا تو ذلیل ہے، الکبریاء ردائی، حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ بڑائی تو میری چادر ہے، والعظمت ازاری، عظمت میری لنگی ہے، فمن نازعنی فیہما قسمت،
جو مجھ سے کھینچنے کی کوشش کرے گا میں اس کو مروڑ دوں گا. اللہ اکبر، میں مروڑ دوں گا. تکبر عزازیل را خوار کر، بزندان لعنت گرفتار کر. تکبر نے تو سب کچھ کیا ہے، اکڑ گیا بے ایمان. ایک غلطی آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی، ایک اسی بھی. آدم علیہ السلام کو احساس ہوتی اللہ کے دربار میں حاضر کیا، اللہ غلطی ہوگی، اللہ نے معاف کر دی. وہ بے ایمان اکڑ گیا، تو اکڑنے والوں کو تو پھر معافی نہیں ملتی. اللہ قال انظرنی الی یوم یبعثون، کہ اللہ پھر مجھے مہلت دے دے قیامت تک، میں پھر اس کا کرتا ہوں جس کے لیے آپ نے مجھے گمراہ کیا. میں دیکھتا ہوں یہ انسان آپ کا کتنا وفادار ہے. ہاں، آپ کو پتہ لگ جائے کیسے حرامی تھا. دیکھا نا، قال انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ مجھے مہلت دے اٹھنے کے دن، یعنی قیامت تک. قال انک من المنظرین، بے شک تو مہلت دیا گیا ہے. قال فبما اغویتنی، با سببیہ ما موصولہ، فبما اغویتنی، پس بسبب اس کے آپ نے مجھے گمراہ کیا، اس آدم کی وجہ سے، انسان کی وجہ سے. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں بیٹھوں گا اس کے لیے سیدھے راستے پر. اللہ آئیں، سیدھے راستے پر بیٹھوں گا. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ، پھر آؤں گا اس کے پاس من بین ایدیہم، اس کے آگے سے یعنی دنیا کے معاملات میں، وَمِنْ خَلْفِهِمْ، پیچھے سے یعنی آخرت کی تباہی کراؤں گا. وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، اور دائیں طرف یعنی نیکیوں سے روکوں گا. وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، بائیں طرف یعنی برائیوں کی ترغیب دوں گا. دیکھا یہ بے ایمان کا کام، دیکھا. ان آتینہم من بین ایدیہم، آگے سے آؤں گا، ایمان لانے سے روکوں گا. ومن خلفہم، پیچھے سے دنیا میں اس کو منہمک کر کے نیکیوں سے روکوں گا. وعن شمائلہم، اور برائیوں کی ترغیب دوں گا. ولا تجد اکثرہم شاکرین، آپ نہیں پائیں گے ان میں اکثر قدردان. آپ نے جو انعام کیا نا یہ بھول جائیں گے. قال اخرج منہا مدحورا، فرمایا اللہ نکل جا یہاں سے ذلیل اور خوار ہو کر، مذمومن، ذلیل ہو کر، مدحورا دھتکارا ہوا، مطرودن، مدحورن مانا مطرودن، رد کیا ہوا. لمن تبعک منہم، جو تابعداری کرے گا ان میں سے تیری، جو تیرے راستے پر چلے گا. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، پھر میں جہنم بھروں گا ان سب سے. ایسے بے غیرت کی کوئی ضرورت نہیں جنت میں رہنے کی. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ، اور اے آدم، اچھا اس کو تو کہا چلو چھٹی ہوئی جا. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، آدم رہے تو بھی تیری بیوی جنت میں. فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، کھاؤ یہاں سے جہاں سے چاہو. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا. کون سا درخت تھا؟ کوئی کہتا ہے گیہوں کا، کوئی کہتا ہے سیب کو، جو چیز پسند ہو جس کو وہ کہہ دے. کوئی کہتے کھجور کا. بہرحال شریعت میں واضح کوئی حکم نہیں ہے تو ہم کیوں خواہ قاسم، یعنی ہم تو ضروری ہے کہ ہم کوئی چیز سے امتحان مقصد تھا، امتحان مقصد تھا. ولا، کیونکہ حرام چیز نہ ہو تو آدمی کا امتحان کب ہوتا ہے؟ ایک چیز ہے ہی نہیں ہے تو کہے جی میں نہیں کھاؤں گا، تو کیسے کھائے گا جب ہے ہی نہیں؟ ہو جو نہ کھائے تو پھر تو بات ہے نا. حاضم یعنی تو امتحان مقصود تھا اسے. ولا تقربا هذه الشجرہ، قریب ناجائز درخت کے فتکونا من الظالمین، ہو جاؤ گے نقصان اٹھا لے معلوم سے. فوسوس لهم الشیطان، پس وسوسہ ڈالا ان کے لیے شیطان نے. لیبدی لہما، تاکہ لام عاقبت کا ہے، تاکہ ظاہر کرے ان دونوں کے لیے. ما اوری عنہما من سوآتہما، جو چھپایا گیا ان سے ان کے سوآت کا نا شرمگاہ، یعنی مطلب ہے ان کا گوشت، اصل میں سوآت کو کہتے نا، جو چھپائے وہ تب پردہ تھا، تاکہ پردہ. وقال مانا کمار، کہا بے ایمان نے. اب یہ قصے آپ دیکھو نا، قرآن دیکھ لو یہاں، یہ جو قصے بیان کرتے ہیں کہ شیطان بجناب بار سے چلا گیا اور
سانپ کی منہ میں اور سانپ چڑیا کی منہ میں، چڑیا سانپ کی منہ میں اور وہ اونٹ کی منہ میں، وہ چرتے چرتے اندر چلا گیا۔ یہ بات نہیں تھی، وہ کہ میں جا نکل جا، میں تیرا یہاں رہنے کی اجازت نہیں۔ بڑا تکبر ہے، میں متکبر کو پسند نہیں کرتا، مجھے تو عاجزی پسند ہے۔ اب چلتے چلتے اس نے کہا آدم یہ کیا ہو جائے، یہ کیوں؟ اچھا تو میں تو جا رہا ہوں، ٹھیک ہے چلو چند دن پاس گزرے، میں نے کہا ملاقات کر لیں، اچھا کر لیں، اچھا یہ کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا اللہ نے منع کیا۔ بڑے سادے ہو، اللہ نے اس وقت منع کیا تھا جب آپ کا ہاضمہ ٹھیک نہیں تھا۔ اب تو ماشاءاللہ ہاضمہ ٹھیک ہے، اس وقت یہ پل ثقیل تھا، برداشت نہیں کر سکتا تھا آپ کا ہاضمہ، اب تو برداشت کر سکتا، اب کھاؤ۔ پھر قسم اٹھائی کہ دیکھو میں غلط بیانی نہیں کرتا، میں خیر خواہ ہوں تمہارا، اور کھاؤ گے فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ رہو گے۔ انہوں نے کہا یار تو مزے کی بات ہے، مہرت ہوتی ہے نا۔ مائی ہوا نے کہا آدم یہ کوئی جھوٹی قسم کو اٹھا سکتے ہیں؟ اللہ کی قسم اٹھائی۔ پھر تو جا رہا ہے، ہم سے کیا ضد ہے؟ یہاں ہوتا تو بات ہوتی، وہ تو جا رہا ہے تو چلو کھا لیتے۔ یہ تو بے ایمان چلا گیا پیچھے سے، بس انہوں نے کیا یہ قَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ، نہیں منع کیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس درخت سے، إِلَّا أَن تَكُونَ مَلَكَيْنِ، مگر یہ کہ تم ہو جاؤ گے فرشتے، أَوْ تَكُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ، یا ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ وَقَاسَمَهُمَا، مبالغہ دینے کے لیے یعنی اور مغالطہ کیا، وَقَاسَمَهُمَا، اور قسم اٹھائی ان دونوں کے سامنے، انی لکما لمن الناصحین، میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں۔ ایسا آرامی ہے، دیکھا نا انسانی شکل میں، اور پھر آگے جناب علی ہمدردی اور خیر خواہی، دوستانہ انداز۔ یہ بے ایمان ایسے عمل کرتا ہے جیسے آج کل آپ کے دنیا کفر آپ پر یہی عملے، دوست بن کر ہم دوست ہیں، فلاں دوست ہیں، وہ آپ کی ایمانوں پر بھی ڈاکے اور آپ کی دین پر ڈاکے، لیکن دوستی کی شکل میں بھئی ہم خیر خواہ ہیں، ہم تمہیں ڈالر دیں گے اور تمہیں قرضہ دیں گے۔ کون سا قرضہ؟ سود قرضے کو کہتے ہیں بھئی مانو، سود کو قرضہ کہتے ہیں۔ سب سے پہلے کفر تو یہ ہے۔ اچھا، اور پھر سود در سود لیتے ہیں بھئی مان۔ اللہ اکبر۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسم اٹھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، پر دَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، نیچے لے آیا ان کو، دَلَّاهُمَا نیچے لے آیا ان کو دھوکے کے ساتھ۔ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، اس مقام سے اتارا جو درجہ تھا۔ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، جب چکھا اس درخت کا، کھایا بھی نہیں تھا، بھی چکھ نہیں تھا۔ بدت لہما سواتہما، اتارے گئے، کھل گئے ان کے لیے ان کے لباس۔ وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور شروع ہو گئے چپکانے لگے، جوڑنے لگے جنت کے پتے اپنے اوپر، من ورق الجنہ۔ وناداہما ربہما، پکارا ان دونوں کو ان کے رب نے، الم انہکما عن تلکما الشجرہ، کیا نہیں منع کیا تھا میں نے تمہیں اس درخت سے؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، میں نے نہیں کہا تھا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ بس اب اس نے تو اپنا کام کیا، چلا گیا تھا۔ اب یہ جب آدم علیہ السلام کو اندازہ لگ گیا اور مائی ہوا کو، اس بے ایمان نے تو دھوکہ دے دیا، اس نے طرف فراڈ کیا اللہ کے نام کے قسم اٹھا کر، پھر لالچ بھی دیا ہمیں۔ لالچ کیا دی؟ آج کل یہی کہتے ہیں بھئی ہماری بات مانو تمہاری حکومت ہمیشہ رہے گی۔ وہ کہتے ہیں اچھا جی جب حکومت رہے گی تو پھر تو ہم نے جو کہو گے کریں گے۔ کہاں وہ رہے گی جب ٹائم آگے جا یار ابھی ہم تو تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ ایسے شیطان کے بچے ہمیشہ ہمارے حکمرانوں کو ان بے ایمانوں نے دھوکے دیے ہیں، دھوکے دے کر ان سے اپنے کام کرا لیتے ہیں۔ جب وہ آتا ہے زوال کا ٹائم تو ایک جوتا وہ بھی مار لیتے ہیں پیچھے سے، ہاشم یعنی سیدھا۔ اللہ اکبر، یہ ہے۔ وَنَادَاهُمَا
اچھا جی، نادا ربہما، بلا پکارا ان کو ان کے رب نے، علمنا کما انت المشجرہ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، میں نہیں کہا تھا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا، اللہ نے دل میں بات ڈالی اور غلطی ہو گئی. یہ الفاظ اللہ نے مانا، آج قرآن نے پہنایا اس کو. یہ الفاظ، یہ مضمون آدم علیہ السلام کے دل میں اللہ نے ڈالا، مائی ہوا کے. قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا، کہا ان دونوں نے ہمارے رب ہم نے زیادتی کی اپنے نفسوں کے اوپر. فَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر آپ ہماری بخشش نہ کریں، ہمیں اور پر رحم نہ کریں، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. ہم کدھر جائیں؟ اور در تو ہے ہی کوئی نہیں. آپ معاف نہ کریں کون کریں؟ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اهْبِطُوا جمع کا صیغہ لایا گیا. بعض کہتے ہیں بھائی ابلیس پہ چلا گیا، تم بھی جاؤ، تم بھی، وہ تو گیا پہلے. بعض کہتے ہیں کہ اہبطوا آدم کو حکم تھا، تو آدم کے آنے سے پوری انسانیت کا آنا تھا، پوری، کیونکہ یہاں انسانوں نے پیدا ہونا تھا، یہ سلسلہ چلنا تھا. عظیم بعضکم لبعض عدو، بعض تمہارے بعض کے لیے دشمن ہیں. عاصم یعنی وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، بعضکم لبعض کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ابلیس تمہارا دشمن، تم ابلیس کے دشمن. اب تو پتہ لگ گیا، وہ تو دشمنی اس نے ظاہر کر دی، اور جب دشمنی ظاہر ہو گئی تو تم پھر اس کو دشمن سمجھو گے. تم یہ سمجھو کہ بھی یہ ہمارا خیر خواہ نہیں ہے، اور اس بے ایمان نے کیسی قسمیں اٹھائیں اور کس طرح لالچیں دی. تو معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہمارے باپ کا خیر خواہ نہیں تو ہمارا بھی خیر خواہ نہیں ہے. سمجھے میری بات کو؟ یہ اہبطوا بعضکم لبعض عدو، اتر جاؤ یہاں سے، بعض تمہارے بعض کی دشمن ہیں. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تمہارے لیے زمین کے اندر ٹھکانہ ہوگا. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت مقرر تک تمہارا سامان ہوگا. یہ نہیں کہ ہمیشہ رہو گے، تم جاؤ دنیا میں ایک وقت رہو، میرا امتحان ہوگا تمہاری اوپر. اگر امتحان پاس کر لیا تو واپس ادھر ہی آؤ گے، اگر فیل ہو گئے تو پھر دوسری طرف جاؤ گے. ایسے میں یہ ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تمہاری لیے زمین کے اندر ٹھکانہ ہے. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور سامان ہے وقت مقرر تک. قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر تم حیات میں زندہ رہو گے. وَفِيهَا تَمُوتُونَ، اسی میں تمہاری موت آئے گی. وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور مر کر فنا نہیں ہونا، یہاں سے ایک دن تم نے نکلنا بھی ہے. ایسے میں نہیں، اس لیے تو شریعت کا حکم ہے کہ جب میت کو دفن کیا جائے تو 3 دفعہ آپ اس پر مٹی ڈالیں دونوں ہاتھوں سے. پہلے کہیں منہا خلقناکم، اسی سے ہم نے آپ کو پیدا کیا. پھر دوبارہ ڈالیں وفیہا نعیدکم، اسی کے اندر آپ نے واپس بھی آنا ہے. تیسری دفعہ ڈالو ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ایک دن آپ نے یہاں سے نکلنا بھی ہے، ہمیشہ رہنا نہیں، فنا ہونا نہیں ہے، تمہارا حساب کتاب ہونا ہے. قال فیہا تحیون وفیہا تموتون، اسی کے اندر زندگی گزارو گے. وفیہا اسی میں موت آئے گی. ومنہا تخرجون، اسے نکالے جاؤ گے. یا بنی آدم، اب اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا اولادی، دیکھو پتہ لگ گیا تم کو، اپنے دشمن کو تم نے پہچان لیا. جو تمہارے باپ کا خیر خواہ نہیں وہ تمہارا بھی خیر خواہ نہیں ہے. اور باپ کے دشمن سے دوستی کرو تو تم سے بڑا بے غیرت بھی کوئی نہیں. ایسے میں باپ کے دشمن سے دوستی کرو تو تم سے بڑا بے غیرت بھی کوئی نہیں. حضرت مجدد صاحب نے اس لیے فرمایا کہ ہر کے باپ پدرے تو بد باشد اور تو با او نیک باشی سگ از تو بے باشد. جو تیرے باپ کے ساتھ برا ہے اور تو اس کے دوستیاں کرتا ہے اس سے،
تو اس سے تو کتا اچھا ہے، تو کتے سے بھی گئے گزرا ہے، تیرے اندر وہ غیرت ہی کوئی نہیں۔ ہاشمیہ نے یہ آ گیا، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، تاکہ اتارے ہم نے تمہاری اوپر لباس، یواری سوآتکم، جو چھپاتی ہے تمہاری شرمگاہوں کو۔ سوآت اصل تمہاری یعنی جسم، گوشت کو، ہاں، وریشا، اور سببی زینت کا بھی ہے، خوبصورتی بھی ہوگی اور تمہاری شرمگاہ بھی چھپے گی۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، اور تقوی کا لباس ہے، ذالک خیر، اسی کے اندر بہتری ہے، ذالک من آیات اللہ، یہ انزال لباس اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں، آیات اللہ یعنی من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہے، چونکہ اسباب اوپر سے اس لیے نزول کا ذکر ہوا، اسباب اوپر سے، کیوں؟ بارش نہ ہوتی تو یہ کچھ فصل نہ اگتا، اس کا فصل نہ اگتا، روئی نہ ہوتی تو کپڑے کہاں سے بنتے؟ ہاشمیہ نے اس لیے انزال کا اشارہ کیا، ہاشمیہ نے یہ اوپر سے آتا ہے۔ اچھا جی، وَلِبَاسُ ذَلِكَ خیر، ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لَعَلَّكُمْ يَذَّكَّرُونَ، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ نصیحت حاصل کریں۔ یا بنی آدم، یہ دوسرا خطاب، پہلا وہ ہو گیا، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، کہیں فتنے میں نہ ڈالیں، بہکائے نہ تم کو شیطان، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے نکالا تمہارے ماں باپ کو جنت سے، ینزع عنہما لباسہما، نکالا ان سے ان کا لباس، لیریہما سوآتہما، تاکہ ننگے ہو جائیں ان کے شرمگاہ، لیریہما، لوگوں کو دکھائیں، یریہما، لوگ دیکھ لیں۔ اِنَّهُ یراکم وَهُوَ قَبِیلٌ، بے شک یہ شیطان دیکھتا ہے تم کو اور اس کے خاندان بھی، من حیث لا ترونہم، جو تم ان کو نہیں دیکھتے، تمہارا تو لباس یعنی وہ تو تمہاری پیچھے لگی ہوئی ہیں اور ہر جگہ میں حاضر ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی بیت الخلاء جائے تو دعا کرے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تاکہ وہ بے ایمان اندر نہ جائے، ساتھ جاتے ہوئے قدم رکھتے پڑھو گے تو یہ پھر اندر جا نہیں سکتا، ورنہ اگر آپ نے یہ نہیں پڑھا نا تو اندر جا کر تمہاری شرمگاہ کے ساتھ کھیلتا ہے، پھر ایسا حرامی ہے۔ تو اس لیے اس سے بچنے کی صورت یہ ہے، کھانے میں بسم اللہ ہے، اللہ برکت پڑھو گے تو بے ایمان قریب نہیں آتا، ورنہ آپ کے ساتھ کھاتا ہے۔ ایسا خنزیر ہے، اس سے بچنا مشکل ہے سوا اللہ کے مدد کے اور اللہ کے نام کے۔ یا بنی کما اخرج انہ یراکم وقبیلہ من لا ترونہم، وہ دیکھتا ہے، اس کا خاندان دیکھتا ہے جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے۔ اے انا جعلنا شیاطین، بے شک ہم نے بنائے شیطانوں کا اولیاء، دوست، للذین لا یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جن کا ایمان نہیں ہے، جن کا ایمان نہیں ان کے تو دوستی ان سے ہے، ایسے میں نہیں۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، شکوہ ہے، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب کوئی کرتا ہے برائی کا کام، فاحشہ، زنا وغیرہ، یہ ساری چیز اس کے اندر آتا ہے، فاحشہ، ہاشم یعنی فَقَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، کہتے او جی ہمارے باپ دادوں کے طریقہ، ڈول کے، ڈمک کے، تریاں، باجے یہ لا کر، ہاشم یعنی پھر کہتے او جی ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ تھا، پہلے کرتے تھے تو ہم بھی اس لیے کرتے۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب کام کرتے کوئی بے حیائی کا، قالوا کہتے وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ہم پایا ان پر ہمارے باپ دادوں کو ہم نے، وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، پھر اللہ پر تو مت لگتے ہیں، اور جی کوئی شریعت میں ممانعت نہیں ہے، اللہ کا حکم سے بغیر کچھ ہو سکتا ہے، نہیں کرتے۔ ان اللہ، قل فرما دی، جواب شکوہ فرما دیجئے میری پیاری حبیب، ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم تو نہیں کرتا بے حیائی کا، اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پر کہتے ہو باتیں جن کو تم جانتے نہیں۔ قل امرنی ربی بالقسط،
اللہ جو حکم کرتا ہے، تم اللہ کی بات کرتے ہو، اللہ رب العزت تو کس انصاف کی، انصاف سے مراد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس سے مراد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ اللہ تو انصاف کا حکم کرتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، حضور کی اطاعت کرو، بس یہ کلمہ تو اس لیے پڑھایا جاتا ہے بالقسط۔ اللہ اکبر۔ ہاں امرنی ربی بالقسط واقیموا وجوہکم، اور یہ کہ سیدھے رکھو اپنے منہ کو عند کل مسجد، ہر جائے سجدے کے ٹائم ودعو ہو، اسی کو پکارو۔ اقیموا وجوہکم عند کل مسجد، یعنی ہر نماز کے ٹائم اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کرو۔ اقیموا وجوہکم، اقیموا وجوہ یعنی اخلصوا اعمالکم، عاشم یعنی، اور یا عند سجودکم، مطلب ہے اللہ کے لیے سجدہ کرو، اللہ کے لیے نماز پڑھو۔ ودعو مخلصین لہ الدین، پکارو خالص کر کے اس کے لیے پکار، دین سے مراد پکار۔ کما بداکم تعودون، جیسے تمہیں پہلے پیدا کیے اس طرح لوٹائے جاؤ گے تم، اللہ کے پاس آنا ہے۔ فریقاً ہدیٰ و فریقاً حق علیہم الضلالہ، ایک جماعت ہدایت پر اور ایک جماعت پر ثابت ہوگی گمراہی، یعنی ہمیشہ یہ دو طاقتیں رہیں گی، کچھ لوگ مان لیں گے، کچھ گمراہی کے اندر رہیں گے۔ انہم اتخذوا، سبب دلالت کیا ہے؟ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء، گمراہ کیوں ہوئے؟ انہوں نے دوست بنائے شیطانوں کو من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے رسول کی بات چھوڑ دی، ان کی بات مان لی۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور گمان کرتے کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں۔ دعویٰ یہ ہے او جی ہمارا راستہ ٹھیک ہے، چرس پیتے ہیں، بھنگ پیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، شراب پیتے، کیا ہے؟ او اسی تے سنی ہیں بادشاہ، اسی تے سنی ہیں، واہ ٹھیک ہے۔ سنی کیا معنی ہے؟ سن من، سنی کا معنی ہو کیا؟ اہل سنت والجماعت کے معنی یعنی حضور کے طریقے والے، والجماعت کا معنی صحابہ کے طریقے والے۔ تو جس کا طریقہ نہ حضور والا ہو نہ صحابہ والا ہو، وہ سن منی ہے، وہ سنی تو نہیں ہے۔ تو یہ کرتے ہیں غلط دعوے کیا ہے؟ اچھا جی، انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، جنہوں نے شیطانوں کو دوست بنایا اللہ کے سوا۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، خذوا زینتکم عند کل مسجد، پکڑو اپنی خوبصورتی کو ہر نماز کے ٹائم، یعنی جائے سجود مراد ہے مسجد۔ جب نماز کے لیے جاؤ اچھا لباس ہو تمہارا، اچھے کپڑے ہوں تمہارے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، پکڑو اپنی خوبصورتی کو ہر سجدے کے ٹائم، یعنی نماز کے ٹائم۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف نہ کرو۔ جو لباس اللہ آپ کو دیتا ہے، اچھا لباس پہن کر آپ جائیں، اگر نیا نہیں ہے، پرانا وہ بھی ہو، دھویا ہوا ہو، ایسے میں نہیں خوبصورت ہو، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ پگڑی ہو اور نور نور ہے، کیونکہ پگڑی کی نماز حدیث میں آتا ہے کہ غیری پگڑی والوں کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ ہے ثواب ہے۔ لیکن آج لوگ مولویوں نے بھی پگڑی چھوڑی ہوئی ہے، ان کی بھی چھوٹی سی ہو، ٹوپی سر میں رکھ لیتے ہیں، ایسے میں نہیں وہی کوئی پگڑی اٹھانے کوئی مشکل کام تو نہیں ہے، ایسے میں نہیں اس کے لیے سانٹے لگنے پڑیں گے۔ تو کیوں اس طرح کرتے ہو؟ جب حضور کی سنت ہے تو کم از کم چلو، اگر 24 گھنٹے نہیں کرتے کم نماز کے ٹائم تو کرو، نماز کے ٹائم کرو۔ ہمارے پٹھان مولوی کیا کرتے ہیں؟ پگڑی محراب میں رکھی ہوتی ہے، آتے ہیں تو اٹھا لیتے ہیں، ویسی ٹوپی لے کے چلے بھائی کون سا جرم ہے کہ تم رکھو پگڑی، رکھو اپنے ساتھ، سبحان اللہ، اس کے اندر برکت ہی ہے، سنت رسول ہے۔ عاصم یعنی خذوا زینتکم عند کل مسجد، اب
اپنی خوبصورتی بناؤ، پکڑو اپنی زینت کو، انہیں اس سے بنا دے شرعی لباس. عند کل مسجد، ہر نماز کے ٹائم کلوا واشربوا، اور کھاؤ پیو، ولا تسرفوا، حد سے تجاوز نہ کرو، یعنی حرام نہ کھاؤ. حرام جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا وہ نہیں. وَإِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، نہیں محبت کرتا اسراف کرنے والوں کے ساتھ. قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، فرما دیجئے میرے پیارے حبیب، پر کس نے حرام کیا خوبصورتی کو جس کو اللہ نے بندوں کے لیے نکالا. اچھا لباس ہو، آدمی کوشش کرے، چلو زیادہ جیب میں پیسے نہیں ہیں تو کپڑے تو صاف ہونا. لوگ کہیں گے مالدار آدمی ہے، دیکھو کیسے کپڑے پہنتے ہیں. جیسے طالب علم پر عام جائے لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑا مالدار آدمی ہے، دیکھو سفید لباس پہنا ہوا، اور جس کی جیب میں غریب کے ٹکا بھی نہ ہوگا، لیکن کپڑے تو صحیح ہوتے ہیں. ہاشم یعنی تو یہ اس لیے فرما، یہ ایک چیز ہے اللہ کی نعمت، اللہ دے، اس نعمت کا اظہار اپنے اس پر کرو. ہاشم یعنی اظہار کریں کہ اللہ اچھا دے تو اچھا لباس پہنو، بہت خوبصورت پہنو. ہاشم یعنی اسراف نہ کرو، بے جا نہ ہو، شرعی غیر شرعی لباس نہ ہو. جیسے زیادہ زیادہ کیا کہتے ہیں، کوٹ پتلون، گلے میں کتی کی دم لٹکا کے، اوہو میں امریکہ جا رہا ہوں، کیوں؟ یہ انگریز بن کے جاؤں گا. جب ان کا ہے تو میں لڑے. بھئی تم اپنا لباس، اپنا قومی لباس، شرعی لباس لے کر جاؤ. ان پر اثر ہو کہ مسلمان ہیں. بہت سے لوگ صحابہ کرام کو دیکھ کر مسلمان ہوئے، ان کا لباس دیکھا، ان کی عبادت دیکھی، ان کا تقوی دیکھا. ہاشم یا نہیں تو انہوں نے کلمہ پڑھا. تمہاری جان جب تم ان کے ہو جاؤ گے پھر ہمیں مسلمان بننے کیا، یہ انگریز بن کر ہمارے پاس آتا ہے تو ہمیں مسلمان بننے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ اس کو تو ہمارا لباس پسند ہے، ہماری شکل پسند ہے، تو ہم کیوں مسلمان بنے. یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے اندر بہت کچھ ہم نے بڑا گنا، جیسے اس کا لباس ہو ایسے ہمارا ہو. تو یہ کتنا ظلم. اللہ اکبر. کیا فرمایا جی؟ خذوا زینتکم، قل من حرم زینت اللہ، فرما دیجئے میرے پیارے حبیب کس نے حرام کیا اللہ کی خوبصورتی کو، التی اخرج العباد، جس نے اپنے بندوں کے لیے نکالا، والطیبات، اور ستری چیزیں من الرزق، کھانے سے. کھانا جو اللہ دیتا ہے حرام نہ ہو، غیر اللہ کے نام نہ ہو، کھاؤ، اچھے سے اچھا کھاؤ. ہاشم یعنی قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا، فرما دیجئے کہ یہ زینت اور یہ طیبات ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لے آئے یہ دنیا کے زندگانی میں، خالصۃ یوم القیامہ. یہاں تو کافر بھی ساتھ کھا لیتے ہیں، لیکن قیامت کے دن اچھا لباس اور اچھا کھانا ایمان والوں کا ہوگا، کافروں کا نہیں ہوگا. نہ کھانا، وہ تو جہنمیوں کے پیپ پہ لائے جائے گا، ان کا تو یہ ہے. لیکن هو للذین آمنوا فی الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون. اس طرح ہم کھول کر آیتیں بیان کرتے اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے. قل انما حرم ربی تحریمات اللہ کا بیان. قل انما حرم ربی الفواحش، فرما دیجئے میرے پیارے حبیب اللہ نے حرام کیا بے حیائی کے کام کو. یہ جو ننگیاں عورتیں پھرتی ہیں، مرد لنگوٹے، ہاشم یعنی پتلونیاں شتلونیاں لے کر، اور انگریز کا کیونکہ وہ اس لیے بے ایمان لگاتے ہیں ٹائی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس طرح سولی دی گئی تھی. اور آج مسلمان وہ کہ زبان سے نہیں کہتا، عملاً وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اس کا قائل ہوں. میں جو آیا ہوں نا، آپ کا عقیدہ جو ہے میرا بھی عقیدہ اس سے بتاتا ہے. اس کتی کی دم لٹکانے کا اس کا کیا تعلق ہے، کیا فائدہ ہے اس کا. ایسی میں نہیں، پتلون ہوتا ہے غریب، بیٹھ کر پیشاب بھی نہیں کر سکتے، کتے جیسی ٹانگ اٹھا کر پتلون سی بدبو آتی، آدھا پیشاب اندر آدھا باہر. پھر کہتے جی ہم بڑے مہذب قوم ہیں.
قل انما حرم ربی الفواحش، فرما دیجئے میرے پیارے حبیب، حرام کی اللہ نے بے حیائی کے کام کو، ما ظہر منہا، جو اسے ظاہر ہے، یعنی ننگا طواف کرنا یا زنا جہرن کرنا، وما بطن، جو چھپ کر کرتے ہیں، والاسم، اور ہر قسم کا گناہ، والبغیہ، اور سرکشی بغیر الحق، ناحق طریقے سے، یہ حرام ہے کہ آپ اللہ کی سرکشی کریں، بغاوت کریں، یا ننگا بیت اللہ کی جیسے مکے والے کرتے تھے ننگا طواف کریں، یا جہرن زنا میں لگیں، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اور یہ کہ تم یہ بھی اللہ نے حرام کیا کہ شریک کرو تم اللہ کے ساتھ، ما لم ينزل بھی، ما ان کو لم ينزل کہ نہیں اتارا گیا، اے بے معبودیتی، اے بے معبودی، اس کے معبود ہونے پر سلطانہ کوئی دلیل، ان تقولوا علی اللہ، اور یہ کہ تم کہو اللہ پر ما وہ بات لا تعلمون، جو نہیں جانتے، یعنی حلال کو حرام اور حرام کو حلال، یہ تمہارا کام نہیں ہے، اللہ نے جس کو حلال کیا وہ حلال ہے، جو حرام کیا وہ حرام ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، یہ ازالہ شبہ یہ تھا کہ جناب یہ غلطیاں بھی کر رہے ہیں، پکڑے بھی نہیں جاتے، گناہ بھی کرتے ہیں، اور کتنے سال ہو گئے ابھی تک وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ فرمایا اگر ہر قوم کو ہم فوری پکڑیں پھر تو زمین پر کوئی چلنے والا ہی نہ رہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے سزا کا، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب آ جائے ان کے پاس وہ وقت، لا يستأخرون ساعة، نہیں پیچھے ہوں گے ایک گھڑی بھی، ولا يستقدمون، نہ اسے پہلے۔ یا بنی آدم، چوتھا خطاب، اے آدم کی اولاد، اما یاتینکم رسل منکم، اگر آ جائیں تمہارے پاس رسول میرے طرف سے، آئیں، یہ اسوت کا خطاب ہے، رسول منکم، تم میں سے یقصون علیکم آیاتی، جو پڑھیں تمہاری اوپر ہماری آیاتیں، فمن اتقی واصلح، بس جس نے تقوی اختیار کیا اپنی اصلاح کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس پر کوئی خوف نہیں نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، وہ جن نے ہماری آیاتوں کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا، اور منہ موڑا اسے، تکبر کیا، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ صاحب آگ کے ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ وَفَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى، زجر ہے، فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اسے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، او کذب بآیات، یا جھٹلاتا اللہ کی آیاتوں کو، اولئک ینالہم نصیبہم، یہ لوگ لے جائیں گے اپنا حصہ، من الکتاب، ینالہم نصیبہم، حتی فمن اظلم من افتری علی اللہ کذبا، اسی بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے یا اللہ کہتوں کی تکذیب کرتا ہے، اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، یہ لے جائیں گے یہ اپنا ایسا کتاب۔ کیا مطلب کہ اللہ رب العزت ان کو جو لکھت ہے اس کی سزا دیں گے کہ ایک وقت مقرر تک گناہ کرو لیکن میں ہمیشہ تم نہیں رہو گے، میں نے پھر پکڑنا ہے دنیا میں۔ حتیٰ اذا جاءتہم رسلنا، یہاں تک کہ جب آ جائیں گے ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے، یتوفونہم، ان کی روحیں قبض کریں گے۔ اس کا مطلب ہے صرف اسرائیل اسلام نہیں آتے، کئی فرشتے، اسرائیل اسلام تو کمانڈر ہیں، ان کا سربراہ ہے، باقی کروڑوں فرشتے اس کے ماتحت اس کام پر لگے ہوئے ہیں، ہر کام پر، ہر فرشتے کے ماتحت یہ چار بڑے ملائکہ مقربین، اس کے علاوہ فرشتے، تو ہر ایک کی ڈیوٹیاں، انہیں یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ۔ اچھا، یہ حتیٰ اذا جاءتہم رسلنا، یہاں تک کہ جب آ جائیں گے ہمارے بھیجے ہوئے، یتوفونہم، ان کی روح قبض کریں گے، قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہیں گے فرشتے کہاں ہیں وہ جن کو تم اللہ کے سوا پکار رہے تھے، اب تو ہم لے جا رہے ہیں، بلاؤ نا اپنے معبودوں کو تمہیں بچائیں۔ لے آؤ ان کو۔
قالوا ضلوا عنا، کہیں گے وہ تو گم ہو گئے ہم سے، وہ تو ہے ہی نہیں اب، ہم تو پکارتے ان کے نام نذرانے دیتے رہے، آج تو سامنے ہی نہیں ہے۔ ضلوا عنا وشہدوا علی انفسہم، گواہی دیں گے اپنے نفسوں پر، انہم کانوا کافرین، کہ ہم تھے کافر، وہ ہو ہم سے غلطی ہوگی، اب تو پتہ لگ گیا ہمیں۔ قال ادخلوا فی امم، انجام اخروی، قال ادخلوا فی امم، داخل ہو جاؤ، فی امم، فی بمانا مع کے، فی بمانا یعنی مع امم، داخل ہو جاؤ اپنی اور جماعت جو امتوں کے ساتھ، قد خلت من قبلکم، جو تم سے پہلے گزرے ہیں، وہ بھی جہنم میں جائیں گے، تم بھی جاؤ، من الجن والانس، جن و انس سے فی النار، آگ میں، کلما دخلت امت، جب داخل ہوگی ایک جماعت، لعنت اختہ، وہ لعنت بھیجے گی اپنے ساتھیوں پر، اختہ جو اس کے یعنی اختہ فی الدین، اس عقیدے والے ہوں گے نا وہ، اچھا بھائی وہ ظالموں، ہم نے تمہاری بات مانی، ہم بھی جہنم میں آ گئے تمہاری وجہ سے، تم بھی آ گئے، وہ ملونوں مردودوں، اجے جی اجے دا اخلا حتی اذا دارکوا فیہا، جان کے سارے اکٹھے ہو جائیں گے، اذا دارکوا نے اجتماع، اذا دارکوا فیہا جمیعا، جب سارے اکٹھے ہو جائیں گے اس کے اندر، قالت اخراہم، کہے گا پچھلے یعنی تابعین جو بڑوں کی بات مان کر غلط اور اس لینڈ پر چلیں، لِأُولَاهُمْ اپنے پہلوں پر، متبوعین مراد ہیں، ربنا ہؤلاء اضلونا، یہ وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، فآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا، اس کو دے دو عذاب کئی گنا من النار، آگ سے، یہ ساری آگ ہماری بھی سزا ان کو ملے کیونکہ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے۔ قال لِكُلٍّ ضِعْفٌ، اللہ فرمائیں گے سب کے لیے، ہر گروہ کے لیے عذاب ہے، کیوں؟ تمہیں بھی میں نے عقل دی تھی نا، تو تم سمجھتے نا، جب میرا قرآن موجود تھا، میرے نبی کے ارشادات موجود تھے، تم نے سب چھوڑ کر ان کے پیچھے پڑے رہے، ہاں؟ تو پھر آج بت کو تو سزا ہوگی، لیکن تمہیں گمراہ کرنے کی وجہ سے، لیکن تمہیں بھی سزا ہوگی گمراہ ہونے کی وجہ سے۔ قالت اخراہم لِأُولَاهُمْ ربنا هؤلاء اضلونا فآتِهِمْ عذابا ضِعْفًا من النار، ان کو دگنا عذاب دیں۔ قال لِكُلٍّ ضِعْفٌ، اللہ فرمائیں گے ہر ایک کے لیے کئی گنا ہوگا، ضِعْفٌ ڈبل گنا، ڈبل سزا، وَلَٰكِن لَا تَعْلَمُونَ لیکن تم جانتے نہیں۔ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ، کہیں گے ان کے پہلے پچھلوں کو، فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، نہیں تھا تمہارے لیے ہماری اوپر کوئی فضیلت، یعنی مطلب ہے تم نے ہماری بات کیوں مانی؟ اگر ہم نے کیا، ڈنڈا ہمارے پاس نہیں تھا، حکومت نہیں تھی، ہم نے چوپڑی بات کہہ دی، تم نے مان لی تو پھر اب ہمیں کیوں الزام دیتے ہو؟ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ، پر چکھو عذاب تمہاری کسب کی وجہ سے۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا، تخفیف اخروی، بے شک وہ لوگ جو جھٹلائے ہماری آیاتوں کو، واستکبروا عنہا، اسے تکبر کیا، او میں بڑا آدمی ہو کر قرآن پڑھوں، بڑی عمر کا ہو کر، لوگ کہیں گے او ہو اب قرآن پڑھتا ہے، یار شرم کی بات ہے، چلو نہ پڑھو، اب قرآن کے لیے بیٹھیں گے، لوگ کہیں گے یا اللہ، بوڑھے ہو کر، سفید ریش ہو کر، وہی ظالموں، جوانی میں اگر نہیں مانا تو بڑھاپے میں تو مان لو نا، کیوں؟ اس ابھی ریشی میں تو زیادہ ضرورت ہے کہ ابھی جوان نہیں ہونا، اب تو ہم نے قبر میں جانا ہے، جب جانا ہے تو چلو، اگر جوانی نادانی گزر گئی تو کم از کم بڑھاپے میں آدمی مطلب ہے کہ سوچ پیدا کرے کہ اب میں نے جوان تو نہیں ہونا، اب تو ادھر جانا ہے، تو اب میں نے کیا تیاری کی ہے، وقت تو کم ہے، اب دن بدن گھٹتا رہتا ہے، تو اب تو میں نے اور زیادہ محنت کرنی ہے۔ اللہ یہ وَإِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، بے شک جن لوگ نے جھٹلایا ہماری آیتوں کا، وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا، اور تیری چڑھائی اس سے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اللہ کی آیتوں کی طرف نہیں آیا، لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، نہیں کھولے جائیں گے اس کے لیے آسمان کے دروازے، وَلَا يَدْخُلُ، جب انسان کی روح نکلتی ہے نا، فرشتے آ کر
او بڑے پیار سے جب مومن ہوگا، یا ایت النفس المطمئنہ ارجی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اب تو نے اطمینان کیا اللہ کے نام سے، اللہ کے یاد سے، اب نکل جا، اللہ تجھ سے راضی، تو اللہ سے راضی، سبحان اللہ، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جا میرے بندوں میں شامل ہو جا۔ فرشتے بڑے پیار سے اس کی روح کو لیتے، پھر لے جاتے، آسمان کے دروازے کھولتے، فرشتے بھی کون ہے؟ فلاں کی روح، مرحبا مرحبا، او اعلی علیین تک پہنچا کر جب پھر قبر میں ڈالا جاتا ہے، پھر روح آ کر دوبارہ ڈالتے، اٹھاتے، پوچھو بھائی اب سے، من ربک وما دینک ومن نبیک، تیرا رب کون، تیرا دین کیا، تیرے نبی کون؟ ایمان والا ہوگا کہ ربی اللہ و دین الاسلام و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا رب اللہ، میرا دین اسلام، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فناد مناد من السماء، آواز آئے گی ان صدق عبدی، ٹھیک جواب دیا، فافرشوا من الجنہ والبسوا من اس کو جنت کا لباس پہناؤ، اس کو جنت کا بچھونا بچھاؤ، ایسے میں نہیں، فرشتے کہ اب مزے کرو، اب جسم آرام کرے اور روح کو ملکوتی لباس پہنایا جائے گا، جسم دیا جائے گا، وہ جائے گا جنت میں، پھرے گا، رشتہ داروں سے ملے گا، کھائے گا، پیے گا، جسم کے ساتھ بھی تعلق رہے گا، جیسے سورج 9,35,00,000 میل دور ہے زمین سے، لیکن جس زمین سے تعلق ہے کہ نہیں، اس طرح تعلق رہے گا۔ لیکن یہ نہیں کہ روح یہاں مقید ہے، وہ اوپر والی چیز تھی، وہ تو چلے گی گھر میں، کیونکہ یسألونک عن الروح قل الروح من، وہ تو اوپر کی چیز ہے نا، وہ یہاں کیا کریں گے قبر میں؟ وہ تو گئی بھائی تو یہاں کا تھا نا، مٹی سے پیدا ہوا تو مٹی میں آ گیا، میں تو اوپر کا ہوں، میں ادھر کیا کروں گا؟ وہ کیوں رہے گا ادھر، ہو گیا حاصل یعنی۔ تو پھر اس کو اگر اس نے محنت کی ہے، پھر دوبارہ اس روح کو ڈالا جائے گا، یہ اٹھا کر اس کو اوپر لے جائے گا، پھر اللہ میں نصیب فرمایا یہ آ گیا۔ لیکن وہ لوگ کہ جو جنہوں نے ابھی اللہ کی آیات سے روگردانی کی، واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب، جب روح اٹھا کے لے جائیں، کون فلاں، بدبو آئے گی، دفع کرو اس کو، نیچے لے جاؤ، پھینکیں گے نیچے، اس کو اوپر جا نہیں سکے گا۔ لا تفتح لهم ابواب السماء، نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے دروازے آسمان کے، ولا يدخلون الجنت، اور جنت میں بھی نہیں داخل ہو سکیں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، جب تک داخل نہ ہو جائے اونٹ سوئی کے ناکے میں۔ بھئی اونٹ کے سوئی کے ناکے میں کیسے جائے گا؟ جب تک اونٹ سوئی کے ناکے میں نہ جائے، کافر مشرک جنت میں نہیں جا سکتا۔ ایسے یہ فیصلہ کر لیا اللہ تعالیٰ نے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط وکذالک نجزی المجرمین، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں مجرمین کو، لہم من جہنم مہادا، ان کے لیے جہنم کا بچھونا ہوگا، ومن فوقہم غواش، اور اوڑھنا بھی ان کا اوپر ہوگا آگ کا، غواش اوڑھنا اوپر، جیسے صاحبان کہتے ہیں نا غواش۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم جہنم کی سزا دیتے مجرمین کو۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، بشارت ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اعمال شریعت کے مطابق کیے، لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، جملہ معترضہ برائے اعمال صالحہ۔ بھائی آپ اپنی طاقت کے موافق کام بھی کریں، دوسروں تک پیغام بھی پہنچائیں، آپ اپنے ذات کے مکلف ہیں، اگر کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے، آپ اس کی ذمہ دار نہیں ہیں۔ ہاں پیغام پہنچانا جو ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آگے کام آپ کا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے، لا نکلف نفس الا وسعها، نہیں تکلیف دی جاتی کسی نفس کو مگر اس کی طاقت کے موافق۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ صاحب جنت کی، فیہا خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ ونزعنا
ما فی صدور من غل، نکال دیں گے ان کے سینوں سے، غل کہتے ہیں یعنی وہ جو میل کچیل، غل کہتے ہیں یعنی جو حسد، بغض، کینہ، عناد، دوسری خف کی، عام طور پر معنی کیا نا خف کی، دنیا میں آپس میں تھا کچھ، وہ سب نکل جائے گا۔ اللہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، ہم نکال دیں گے جو ان کی سینوں میں غل، خفگیاں، تجری من تحت الانہار، ان باغات میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، شراب کی، دودھ کی، شہد کی، پانی کی۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، کہیں گے تمام کمال والی تعریف ذات کے لیے، ہدانا لہذا، جس نے رہنمائی کیا میں اس کے لیے، لہذا اے للجنہ، جس رب نے ہمیں راستہ بتایا، وما کننا لنہتدی، ہم نہیں تھے ہدایت پانے والے، لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ کرتے، یہ کیسی ہدایت ہوگی، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، اللہ یہ ہدایت کا راز، تحقیق آیا ہمارے پاس اللہ کے رسول حق لے کر، وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةِ، آواز دی جائے گی، وَنُودُوا پکارے جائیں گے، أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةِ أُورِثْتُمُوهَا، یہ جنت ہے تمہارے لیے جس کو تم وارث بنائے گئے، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، بس اس کے جو تم عمل کر رہے تھے۔ بھائی تم نے دنیا میں محنت کی نا، آج صلہ ملتا ہے، ہم کسی محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ آپ نے محنت کی، مشقت کی، رات کو بیٹھے رہے، دور دراز سے آتے رہے، میرا کلام سنتے رہے، ہم تو کسی کے محنت کو ضائع نہیں کرتے، نہ قدری، جب آپ نے قدر کی ہم نے تمہاری قدر کی۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةِ، پکارے جائیں گے یہ جنت اورثتموها بما کنتم تعملون، ونادى اصحاب الجنہ، اصحاب النار، پکاریں گے جنت والے آگ والوں کو، رشتہ دار ہوں گے، ان قد وجدنا ما وعد ربنا حقا، ہم نے تو پایا جو ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا سچا، کہ تم نیک عمل کرو گے، عقیدہ صحیح رکھو گے، جنت میں جاؤ گے۔ فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کیا تم نے بھی پایا جو رب نے وعدہ کیا تھا سچا، کہ نہیں مانو گے تو جہنم میں جاؤ گے؟ قالوا نام کہیں گے ہاں کیوں نہیں۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، آواز دینے والا آواز دے گا ان کے درمیان میں، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، یہ کہ لعنت ہو اللہ تعالیٰ کی ظالموں کے اوپر۔ کون؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو خود بھی عمل نہیں کرتے، لوگوں کو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، وَيَبْغُونَ عِوَجًا، تلاش کرتے اس کے اندر کجیاں، عیب نکالتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ کافرون، اور آخرت سے انکار کر رہے تھے، وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، اور ان جہنم اور جنت والوں کے درمیان ایک پردہ ہوگا، آڑ، حجاب، آڑ ہوگا، دیوار ہوگی، ہاشم یعنی درمیان میں حجاب، او بڑی دیوار، جس طرح سورہ حدید میں آتا ہے نا کہ جب اللہ کے فیصلے ہوں گے، اہل جنت جنت کی طرف جائیں گے، نور یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، او ہاتھ بھی چمکیں گے، چہرہ بھی چمکے گا، یہ وضو کے اعضاء چودی کے چاند جیسے چمکیں گے، بڑے مزے سے جائیں گے۔ منافق جو دنیا میں تھے پیچھے سے آواز دیں گے، بھائی ٹھہرو ہے، نقتبس من نورکم، ہم بھی تمہاری روشنی لے جائیں۔ وہ کہیں گے قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، پیچھے جاؤ اپنے روشنی خود لے آؤ۔ وہ سمجھیں گے کہ شاید ہم محشر کے میدان میں چھوڑ آئے، بھول گئے، واپس جاؤ۔ ایمان والوں کی مراد یہ ہوگی تم جنت میں چھوڑ گئے، دنیا میں چھوڑ گئے، یہاں تو معاملہ تھا دنیا کا، وہاں تو تم نے کچھ کیا نہیں، تو اب کیا کرو گے؟ ہاشمیہ نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو کیا ہو گیا؟ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، اچھا یہ پھر دوڑیں گے، آواز دیں گے أَلَمْ نَكُن مَعَكُمْ، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ وہ کہ کہاں تھے تو صحیح،
لیکن وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، یہ سورہ حدید میں آتا ہے نا کہ دیوار ہوگی درمیان میں، اس کا دروازہ ہوگا، باطن فی رحمہ، ادھر جنت ہوگی، ظاہر من قبل عذاب، ادھر جہنم۔ یہ جا کر او فلانیاں، میں تیرا چچزاد لگتا ہوں، میں تیرا بھائی لگتا ہوں، میں تیرا دوست ہوں، میرے لیے، انہوں نے کہا نا، اللہ نے حرام کر دیا، تم جنت میں نہیں آ سکتے۔ یہ ہوگا وَبَيْنَهُمَا حجاب، اور درمیان ان کے حجاب ہوگا، دیوار ہوگی، وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اور یہ جنت اور جہنم کے درمیان اوپر ایک دیوار ہوگی، اوپر اس پر کچھ لوگ ہوں گے۔ اللہ اکبر، یہ کون سے لوگ ہیں؟ مختلف اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا، فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، نیکی کا پلہ باری ہو گیا بس وہ تو کامیاب ہو گیا۔ ومن خفت موازینہ، جس کا ہلکا ہو گیا، فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، وہ تو نقصان میں گئے۔ یہ ایسے لوگوں کے جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہو۔ اب جہنم میں تو جا نہیں سکتی اس لیے کہ نیکیاں ہیں، اور جنت میں جائیں تو عمل کوئی نہیں ہے، اس لیے کچھ دنوں کے لیے اللہ ٹھہرائیں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ بچے ہیں جو چھوٹے عمر میں چلے گئے، یعنی فوت ہو گئے، اور وہ مشرکوں کے بچے تھے، کافروں کے، جنہوں نے گناہ تو کیا نہیں لیکن نیکی بھی کوئی نہیں کی۔ آخر اللہ ان کے بارے میں فیصلہ کریں گے کہ چلو تم بھی۔ لیکن عام طور پر یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی، کچھ وقت کے لیے وہ ٹھہریں گے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ وہ پہچانیں گے، فلاں آدمی وہ جا رہا ہے، وہ دیکھو وہ جہنم میں پھر رہا ہے، وہ جا رہا ہے، آواز دیں گے اوپر سے، وَنَادَا، کیا ہے، وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اور اعراف کے اوپر کوئی رجالوں کے مرد، یعرفونہم کلا بسیماہم، پہچانیں گے ان کو ہر ایک کو نشانیوں کے ساتھ، وَنَادَوْا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، اور پکاریں گے اصحاب جنت، ان سلام علیکم، جنت والے، السلام علیکم، کیا حال ہے، آ گئے بھئی، ہمارے لیے بھی دعا کرو نا، ہم بھی آ جائیں۔ ان سلام لم يدخلوها وهم يطمعون، ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے لیکن امید رکھتے ہیں جنت میں جانے کی۔ یہ اعراف والے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، جب پھیری جائیں گی ان کی نگاہیں اصحاب جہنمیوں کی طرف، دیکھیں گے جہنم کے شعلوں میں، قالوا، کہیں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، یا اللہ ان سے نہ کراویں، ان ظالموں کے ساتھ نہ کراویں۔ ان کی شعلے دیکھیں۔ وَنَادَا أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا، پکاریں گے اصحاب اعراف کچھ لوگ، یعرفونہم بسیماہم، قالوا، کہیں گے ما اغنی عنکم جمعکم، کام نہ آیا تمہارا جمعیہ، جتھا تمہارا، جمعکم، وہ تمہاری بڑی پارٹی تھی، اور میری پارٹی، اور میری فوج، اور میرا قوم، میری قوم، اور میرے نوکر، وہ کدھر گئے؟ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ، اور نہ ہوئی تم، نہ تھے تم کہ جو تکبر کر رہے تھے، یعنی تمہارا تکبر بھی کام نہ آیا، ہم بڑے لوگ ہیں۔ أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ، جنت میں وہ دیکھتے غریب مسکین، طالب علم، ہم دیکھتے ہیں، حاصل ہیں۔ أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ، یہ وہ لوگ ہیں، لا ینالہم اللہ، تم کہتے کہ نہیں ملے گا ان کو اللہ کی رحمت، ادخلوا الجنہ، ان کو حکم ہوگا تم جاؤ جنت میں، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، نہ تم پر غم ہوگا، نہ غمگین ہوگے، نہ خوف ہوگا۔ عاشم، یعنی یہ تو وہ لوگ ہیں جو غریب تھے، مسکین تھے، تم تو بڑے بڑے متکبر تھے، لیکن یہ ان کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، ان کو تو حکم مل گیا، جاؤ جنت میں مزے کرو۔ وَنَادَا أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، پکاریں گے جہنم والے جنت والوں کو، ان افیضوا علینا من الماء، تھوڑا سا پانی ہم پر بھی ڈال دو، ایک قطرہ پانی تو دے دو، تم تو ہمارے رشتہ دار تھے۔
او مما رزقکم اللہ، یا اللہ نے جو تمہیں روزی دی، قالو کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، یہ پانی بھی، یہ کھانا بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کیا کافروں پر، الذین اتخذوا دینہم لاوا و لعبا، وہ کافر جنہوں نے پکڑا اللہ کے دین کو کھیل اور تماشا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دھوکے میں ڈالا ان کو دنیا کے زندگانی نے، کہا جی بھائی یہی زندگی ہے، فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا، آج ہم نے ان کو بلا دیا جیسے انہوں نے قیامت کے دن کو بلایا تھا، بس ان کو یاد نہیں تھا، ہم بھی بھول گئے۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور جیسا کہ وہ اللہ کے آیاتوں کے ساتھ ضد کرتے، یجحدون یعنی جہد، ضد کرتے تھے، اللہ کی آیات کا مقابلہ کرتے تھے، ایسے میں یعنی جیسا کہ وہ تھے مقابلہ کرنے والے، حجت بازیاں کرنے والے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ، صداقت قرآن، وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، تاکہ لائے تھے ہم ان کے پاس کتاب، فَصَّلْنَاهُ، جس کو ہر مسئلے کو ہم نے کھول کھول کر بیان کیا، عَلَىٰ عِلْمٍ، اپنے علم کے اوپر، یعنی مشتمل عَلَىٰ عِلْمٍ، جو اللہ کے علم پر مشتمل تھا۔ قرآن پاک اللہ کا علم ہے، ایسے میں یعنی عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ اکبر، ہدن، ہدایت والی کتاب، اور رحمتاً، اور رحمت قوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لانے والے تھے۔ ہم نے کتاب بھیجی، انہوں نے اس سے حجت بازیاں کی، نہیں مانا۔ حَلْ يَنظُرُونَ، تخفیف اخروی، حَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَ، نہیں انتظار کرتے لوگ مگر اس کے انجام کے، تاویلہ انجام کے، کہ جی مطلب ہے کہ کب قیامت آئے گی، جی کون کہتا ہے، یہ ہے وہ ہے، ایسے میں نہیں، یا الا تاویلا، قرآن پاک کے انجام، یعنی قرآن کا حکم مراد ہے کہ جب قرآن پاک نے کیا کہ ایسے لوگوں کو ایسی سزا ملے گی، تو قرآن نے تو کہہ دیا، اب کچھ دن نہیں ملی، یہ کہتے سزا کب ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ وہ تو آئے گی، جو وقت مقرر ہے اس پر وہ سزا آنی ہے۔ یوم یاتی تاویل، جب آئے گا اس کا انجام، تفصیل اس کی، جو قرآن نے کہا، یقول الذین نسوا من قبل، کہیں گے وہ لوگ جو بھول گئے تھے قرآن کو اس سے پہلے، قد جاءت رسول ربنا بالحق، بے شک آئے تھے ہمارے پاس رسول سچ سچ لے کر، فہل لنا من شفاء، اس وقت تمنا کریں گے کہ ہمارے لیے کوئی سفارشی، اب کوئی بچنے کی صورت ہے، فَيَشْفَعُ لَنَا، ہمارے لیے شفاعت کریں، او نُرَدُّ، یا ہم لوٹائے جائیں دنیا کی طرف، نعمل غیر الذی کنا نعمل، عمل کریں سوا اس کے جو ہم نے عمل کیا، شرک کرتے رہے، کفر کرتے رہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بغاوت کرتے رہے، ہائے کوئی صورت ایسی ہو ہم واپس چلے جائیں، پھر ہم ٹھیک عمل کریں۔ آج تو پتہ لگ گیا، قد خسروا انفسهم، ابھی تو ان کی تمنا کوئی فائدہ نہیں دے گی، قد خسروا انفسهم، تاکہ خسارے میں ڈالیں اپنے نفسوں کو، وضل عنهم ما كانوا يفترون، اور گم ہو جائیں گے ان سے وہ جن کا یہ افتراء کر رہے تھے، ہمارے فلاں معبود بچائے گا، فلاں بچائے گا، آج بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ وضل عنهم ما كانوا يفترون، گم ہو جائیں گے ان سے جن کے افتراء کر رہے تھے، یفترون۔ ان ربکم اللہ الذی، یہ آگے جی دعویٰ نمبر 3، دعویٰ نمبر 3 کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیبدار اور کارساز ہونے کو بیان کیا جائے گا۔ وہی کارساز ہے، کارساز مطلق، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے لیے دلائل ہے۔ ان ربکم اللہ الذی، بے شک تمہارا رب وہ ذات خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا زمین آسمانوں کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، پتہ نہیں ایک دن کتنا بڑا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نظام جو شروع کیا، اتوار سے شروع کیا، جمعے پر ختم کیا، یہ بتانا تھا، اللہ تو کون کے ساتھ بھی کر سکتا تھا، یہ بتانا تھا کہ ہر کام تدریجاً کرو، تدبیراً کرو، تدبیر کرو اور آہستہ آہستہ کرو، تاکہ منزل تک پہنچو، ایک دم جانے میں
تمہارے لیے مشکلات ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 دنوں کے اندر زمین کو پہلے تیار کیا، پھر آسمان اوپر وہی دخان دھوئیں کی شکل تھی، پھر آسمان تیار کیے، پھر 2 دنوں کے اندر اللہ نے اقواتا، یہ پہاڑوں کے اندر سونا اور چاندی اور لوہا اور تیل اور یہ خزانے اللہ نے رکھ لیے فی 6 ایام، 6 دنوں کے اندر اللہ نے سارا نظام پورا کر لیا۔ اب اللہ یعنی زمین کی تخلیق پہلی آسمان کے بعد، پھر آسمان مکمل ہونے کے بعد زمین، کیونکہ یوں کرتے ہیں نا، بنیاد رکھتے ہیں، اوپر چلتے ہیں، اوپر چھت ڈالتے ہیں، چھت کے بعد پھر نیچے پلستر کیا کرتے ہیں، فرش دیواریں، پھر یہ آشم یعنی پھر اس کے اندر بجلی فٹ کرو، فلاں کرو، یہ اس تدبیر سے یہ 6 اور باقی دنوں کا انداز اللہ کو ہے۔ فی 6 ایام ان ربکم اللہ الذی، بے شک تمہارا پالنے والا وہ ذات ہے، خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا زمین آسمانوں کو، فی 6 ایام، 6 دنوں میں، ثم استوی علی العرش، پھر توجہ فرمائی عرش کے اوپر۔ اس سے مراد ہے اللہ کی سلطنت، قدرت سلطنت عاشم یعنی اللہ اکبر۔ اب فی 6 ایام یغشی اللیل النہار، ڈانپ لیتا ہے رات دن کو، یطلبو خسیساً، رات دن طلب کرتے ہیں آگے پیچھے ہو کر، یعنی ایک دوسرے کے پیچھے، رات چلتے چلتے دن آ جاتا ہے، دن چلتے چلتے رات آ جاتی ہے۔ والشمس والقمر، خلقہ پر عطف ہے، پیدا کیا سورج اور چاند کو، والنجوم، ستاروں کو، مسخرات بامر، جو معلق ہیں اللہ کے، مسخرات تابع ہیں اللہ کے حکم کے، ہر چیز اپنے اپنے کام پر چلتی ہوئی، جس کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ کوئی سورج 1 منٹ کے لیے آگے پیچھے نہیں ہوتا، اپنے جو منازل طے ہیں، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَاللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سبحان، یہ ہے أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، آگاہ رہو، پیدا کرنے والا بھی وہ، قانون بھی اس کا چلے گا۔ یہ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ، جب انسان اللہ نے پیدا کیا تو قانون بھی رب کا ہوگا۔ آپ قانون اپنا چلائیں اور اللہ کی زمین پر رہیں تو بگاڑ تو ہوگا، پھر اس کے زیادہ فسادات ہوں گے۔ یہ سارے کام اس لیے ہیں کہ ہم اللہ کا قانون نہیں مانتے۔ جو قومیں تباہ ہوئی اسی بنیاد پر ہوئی کہ اللہ کا قانون نہیں مانا انہوں نے۔ عاشم یعنی اذ الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، برکت دینے والی وہ ذات ہے جو جانوں کا پالنے والا ہے۔ ادعو ربکم تضرعا وخفیا، ادعو ربکم تضرعا وخفیا، پکارو اپنے رب کو تضرعا، گڑ گڑا کر اور آہستہ آہستہ، چیخیں نہ مارو۔ ایسے دو جگہ میں آتے ہیں ادعو رب تضرعا ودون الجار من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین، یہ ہے تضرعا، گڑ گڑا کر، یعنی توجہ کے ساتھ اس کو خالق مالک رازق سمجھ کر، جیسے قرآن میں حدیث میں آتا ہے نا، وَاعْبُدُ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو اللہ کی ایسی عبادت کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر تو نہیں دیکھ سکتے کم از کم یہ عقیدہ رکھ، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایسے بھی نہیں، تضرعا وخفیا ودون خفیہ انہ لا یحب المعتدین، اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے۔ اتنی چیخیں چیخیں مار کر جس میں انسان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ بعض لوگ ایسے ذکر کرتے ہیں کہ خود اچھلتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، تو ضرورت کیا ہے بھائی، اتنی اچھلنے کی کیا ضرورت ہے؟ کون سی ایسی بات ہے اس کے اندر؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی کوئی بڑی بات ہے، حالانکہ بعض لوگ ذکر کرتے کرتے نا اچھلنے کا یہ ہے کہ ان کے اندر انوار الہی کو یعنی جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اس لیے اپنے سے بے جان ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، چل جاتے ہیں۔ تو یہ کوئی کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ اللہ کے انوار آئیں اور آپ کا برتن آگے تیار ہو، اس کو برداشت کریں۔ عاشم یعنی یہ کمال کی بات ہے۔
ادعوا ربکم تضرعا وخفیا وانہ لا یحب المعتدین، وہ حد سے تجاوز کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے۔ ولا تفسدوا فی الارض، فساد سے مراد شرک ہے، ولا فساد نہ کرو زمین کے اندر بعد اصلاح، اس کی اصلاح کے بعد۔ اصلاح کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام آئے اور انہوں نے آپ کو صحیح عقیدہ صحیح عمل بتایا، اس کے بعد تم شرارت کر کے نبی کے نظام کو تبدیل کرو۔ یہ وَدْعُوا خَوْفًا وَطَمَعًا، یہ پکارو اپنے رب کو تو خوفاً ڈرتے ہوئے، و طمع امید رکھتے ہوئے، یعنی خوف ہو اللہ کے غضب کا پکڑ کا، طمع امید ہو اللہ کی رحمت کی۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت قریب ہے نیکوکاروں کے ساتھ۔ ایسے میں یعنی وَهُوَ الَّذِي، یہاں تک تو دعویٰ تھا، وَهُوَ الَّذِي، یہ دلیل عقلی، وَهُوَ الَّذِي، وہ اللہ کے ذات ہے، یرسل الرِّیاحَ، جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، بشرن، خوشخبری دینے کے لیے، بین یدی رحمتہ، اپنے رحمت سے پہلے۔ جب بارش آتی ہے نا تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، ٹھنڈی ٹھنڈی، بین یدی رحمتہ، حتیٰ اذا اقلت سحاباً، یہاں تک جب اٹھاتے ابر ثقالاً باری، سکناؤ لبلد، ہم ہانک لیتے ایک شہر کی طرف، میتن جو مردہ ہو، فَأَنزَلْنَا بِالْمَاء، پھر اتارتے ہم ساتھ اس کے پانی کو، فَأَخْرَجْنَا بھی، پھر نکالتے اس پانی کے ذریعے سے، من کل ثمرات، ہر قسم کا پھل۔ ادھر سے بخارات اٹھتے ہیں، ادھر ابر بن جاتا ہے، وہ سارے بخارات اس میں جمع ہو جاتے ہیں، پھر وہاں سے برستے ہیں۔ اللہ اکبر، نہ اوپر کچھ ہوتا ہے، اوپر آسمان صاف ہے، اوپر دھوپ ہے، نیچے بارش ہے، سبحان اللہ کی شان۔ ہاں سمجھیں، یہ ہے حتیٰ اذا اقل سحاباً ثقالاً، یہاں تک کہ اٹھاتے ہیں اب بادر باری، سکناؤ لبلدن، ہم ہانک لیتے ہیں ایک شہر کی طرف، میتن جو مردہ ہو، جہاں بارش نہیں ہوتی، خشکی ہوتی ہے، فَأَنزَلْنَا بِالْمَاء، پھر اتارتے ہیں ساتھ اس کے ہم پانی، فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ ثَمَرَاتٍ، پھر نکالتے اس کے ذریعے سے ہر قسم کا پھل۔ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ، اگر مردہ زمین کو ہم زندہ کر سکتے ہیں تو تم مردوں کو بھی اٹھا سکتے ہیں۔ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ، اسی طرح ہم اثبات بعثت، ہاں جملہ معترضہ برائے اثبات بعثت، كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ، اس طرح اٹھائیں گے ہم مردوں کو، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ، اور وہ جو پاک جگہ ہے، بلد الطیب، ستھرا شہر، پاک شہر، یخرج نباتہ، نکالے گا اپنا سبزہ، بإذن ربہ، اپنے مالک کی اجازت سے۔ مطلب جب بارش، یعنی اس کی مثال دی قرآن کے ساتھ، جب قرآن پاک کا آپ کی نفس صاف ہے، اس میں انوار و تجلیات کا اضافہ ہوگا، عقیدہ پختہ ہوگا، اعمال کے لیے تیاری ہوگی، اور وہ جو زمین جو ہے اگر وہ ناکارہ ہے اس میں بھی بارش آئے گی، وہاں کانٹے پیدا ہوں گے، ایسے میں یعنی چلنے کے قابل بھی نہیں رہے گا انسان، اس پر اتنے کانٹے ہو جاتے اس کے اندر۔ یہی انسان کی بات ہے۔ مولانا شیخ سعدی کیا کہتے ہیں؟ بارہ کے در لطافت تب اش خلاف نیست، در باغ لالا روید در شورب مخص۔ بارش کی رحمت ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن باغ میں آتا ہے گلے لالا پیدا ہوتے ہیں، اور شورہ زمین میں آتا ہے تو کانٹے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ہے تو اللہ کی دین، ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ نیک لوگوں کے پاس جب اللہ کا پیغام آتا ہے، ان کی فطرت صحیح ہوتی ہے، ان کے جناب نشو نما ہوتا ہے، جاذبیت ہوتی ہے، اور جن کی فطرت ٹھیک نہیں ہوتی ان کے دلوں میں اور شکوک شبہات پیدا ہو کر اسلام سے دور ہو جاتے ہیں۔ والبدل الطیب یخرج النبات بإذن ربہ، وہ جو زمین پاک ہے نکالتے ہیں اپنے سبزے کو اپنے مالک کی اجازت سے، والذی خبثا، اور وہ جو پلیت ناپاک زمین، لا یخرج الا نکدا، نہیں نکالتا مگر، نکدا مانا ناقص،
ناقص چیزیں، کذالک نصرف الآیات، اس طرح ہم کھول کھول کر بیان کرتے اپنے آیاتیں، لقوم یشکرون، اس قوم کے لیے جو قدردانی کرتے اللہ کی نعمتوں کی۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، یہاں سے دلیل عقلی، دلیل نقلی نمبر 1، یہ کون سے دعوے پر ہے؟ تیسرے دعوے پر۔ نوح علیہ السلام کی بھی تبلیغ کا مقصد یہ تھا کہ اللہ ہی کو حاضر ناظر جمع کر متصرف الامور سمجھ کر حاجات و مشکلات میں پکارو۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، تاکہ بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کے قوم کی طرف، فقال یا قوم اعبدوا اللہ، فرمائے اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ پہلی بات، وما لکم من الہ غیرہ، نہیں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود، ایسے انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں ڈرتا ہوں تم کو بڑے دن کے عذاب سے۔ قال الملأ من قومی، ملا یملو، اے بڑے بڑے پیٹو مراد ہے، ملا بڑے بڑے سردار، لیڈر، قومی نمائندے، یہ غریب لوگ نہیں، غریب تو بس کوئی ادھر کوئی ادھر، ان کے پیچھے چلتا ہے۔ قال الملأ من قومی، کہا بڑے بڑے سرداروں نے نوح علیہ السلام کے قوم سے، انا لنراک فی ضلال مبین، ہم دیکھتے ہیں آپ کو صراطن گمراہی میں، اللہ دیکھا آپ نے گمراہی میں۔ قال یا قوم، فرمائے میری قوم لیس بی ضلالہ، نہیں ہے میرے ساتھ گمراہی کا کوئی واسطہ، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں پیغام لے اس ذات کی طرف سے جو جانوں کا پالنے والا ہے۔ ابلغکم رسالات ربی، میں اپنے طرف سے بات نہیں کہتا، میں پہنچاتا ہوں تم کا اپنے رب کا پیغام۔ وانصح لکم، میں تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں۔ وعالم من اللہ ما لا تعلمون، اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جو تم نہیں جانتے۔ میں اللہ کی طرف سے اللہ کا شاگرد ہو کر اللہ کا پیغام لاتا ہوں، ہمارے پیغام میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، کیونکہ براہ راست اللہ کی طرف سے ایسے یہ ہے، وَعَالَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں جانتا ہوں اللہ کی طرف جو تم نہیں جانتے۔ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ، کیا تمہیں تعجب ہو گئی کہ آئے تمہاری پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، عَلَىٰ رَجُلٍ، ایک مرد کے اوپر، بشریت کی شکل میں آیا، اس لیے تم نہیں مانتے؟ تو سارے نبی بشر ہو کر آئے نا، اور سارے نبی بشر ہو کر آئیں گے، انسانوں سے ہوں گے، فرشتوں سے نہیں ہوں گے۔ اواجبتم، کیا تمہیں تعجب ہو گیا، جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، ایک رجل کی اوپر جو تم میں سے ہے، لینذرکم، تاکہ تمہیں ڈرائے، ولتتقوا، تاکہ تم بچو اللہ کے عذاب سے، ولعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ فکذبوہ، انہوں نے ان کو جھٹلایا کہ نہیں جی ہم نہیں مانتے، آپ انسان ہیں، آپ نبی نہیں ہو سکتے۔ فانجیناہ، ثمرہ اتباع کا کیا ہوا؟ فانجیناہ، ہم نے نجات دی حضرت نوح علیہ السلام کو، والذین معہ، جو ان کے ساتھ فی الفلک، کشتی کے ذریعے سے۔ ایسے میں 80 یا 82 آدمی 950 سال تبلیغ کی، 980 یا 82 ایمان لے آئے۔ ایسے میں یعنی وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہم نے غرق کیا ان لوگوں کو جو ہماری آیاتوں کو جھٹلا رہے تھے۔ اغرقنا بآیاتنا انہم کانوا قوما عمین، یہ بڑے اندھے لوگ تھے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قصہ دوم بداوے ثالث، بداوے اسی دعوے سے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، عادیوں کے دن کبھی ہود علیہ السلام آئے، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم ایک اللہ کی بات کرو، تمہارا دوسرا الہ نہیں۔ انی افلا تتقون، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ قال الملأ، یہ بھی ہمیشہ جو دین کو نقصان پہنچایا نا بڑے لوگوں نے پہنچایا، اس لیے ایک بزرگ کہتے ہیں نا وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَخْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُ، کہ دین کو فساد بادشاہ بڑے
اور علماء سو اور پیران سو، یہ 3 طبقے ہیں۔ 3 طبقوں کی وجہ سے اصلاح بھی ہوتی ہے، وقت کا حکمران نیک ہو، علماء حق پرست ہوں، اور صوفیاء کرام دین پرست ہوں، تو پھر اصلاح ہوتی ہے قوم کی۔ جب یہ تینوں بگڑ گئے تو پھر خیر ہی خیر ہے، پھر معاملہ کچھ بھی نہیں، ایسے یہ ہے۔ اب قال الملأ الذین کفروا قومیں، کہا بڑے بڑے سرداروں نے حضرت اس کے قوم سے، ہود علیہ السلام کے، انا لنراک فی سوات، ہم دیکھتے ہیں آپ کو بیوقوف۔ ماشاءاللہ، دیکھا آپ نے، معاذ اللہ، فی صفات۔ اللہ کے نبی سے زیادہ دانا کون ہوتا ہے؟ جس کو اللہ دین دیتا ہے اس کو اللہ دانا ہی دیتا ہے۔ جتنا دین زیادہ اتنا دانا ہی زیادہ۔ دین نہیں ہے، دانا ہی نہیں، تو نبی سب سے بڑے دانا ہوتا ہے، لیکن بے ایمانوں نے الزام لگائے صفا، آپ کا دماغ ٹھیک نہیں ہے۔ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ہم گمان کرتے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي صَفَاتٌ، اے میری قوم، میرے ساتھ گمراہی کا دور کا بھی واسطہ کوئی نہیں۔ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، لیکن میں پیغام لے اس ذات کے طرف سے جو جہانوں کا پالنے والا ہے۔ أُبَلِّغُكُمْ، میں اپنے طرف سے بات نہیں کرتا۔ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، میں تمہیں پہنچاتا ہوں اپنے رب کا پیغام۔ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، میں تمہارے لیے خیر خواہ بھی ہوں، نصیحت کرنے والا، امانت دار ہوں۔ اب اپنے طرف سے کوئی ملاوٹ نہیں کرتا۔ اواجبتم، تمہارے جھٹلانے کا سبب کیا ہے؟ اواجبتم، کیا تمہیں تعجب ہو گیا؟ جاکم ذکر من ربکم، کہ آئی نصیحت تمہارے رب کے طرف سے، علی رجلین، ایک مرد کے اوپر، منکم، جو تم سے تھا، بس تمہارا رشتہ دار تھا، عجیب بار سے آتا، فرشتہ آتا، جیسے حضور سے بھی کہا۔ اب بشریت میں آ گیا تو تم منکر ہو۔ لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ میں تمہیں ڈراؤں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح، یاد کرو جب اللہ نے تمہیں جانشین بنایا نوح علیہ السلام کے قوم کے بعد۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور اضافہ کیا تمہارے بدن کے اندر پھیلاؤ، بستہ، پھیلاؤ۔ بڑے بڑے قداور تھے نا، 25 20 فٹ لمبے، تو لمبے اتنے تھے تو چوڑے کتنے ہوں گے؟ حاضر نہیں۔ جب عذاب آیا نا، قرآن کہتے کنو اعجاز النخل الخاویہ، جیسے کھجوروں کے تنے گرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کھجور کتنی بڑی ہوتی ہے، ایسے پھوٹے۔ اجعلکم، اچھا، بسطن فاذکروا آلاء اللہ، یاد کرو اللہ کے انعامات کو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ قالوا، کا اس قوم نے اناد کی وجہ سے، اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، ہاں اس واسطے آئے ساڑھے بزرگوں کو نہیں مندے ہوں، تو کہتے ایک رب دے آگے سجدہ کرنا، تو پھر سارے کو چھوڑ دیں وہاں سے۔ اواجبتم، قالوا اجئتنا، آئے ہمارے پاس، لنعبد اللہ وحدہ، تاکہ میں بات کریں اکیلے اللہ کی، ونذر ما کان یعبد آباؤنا، اور ہم چھوڑ دیں جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادے۔ فاتنا بما تعدنا، آ جا ہمارے پاس جو اپنے وعدہ کیا اللہ نے تیرے ساتھ، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے۔ عاصم یعنی قال قد وقع علیکم من ربکم رجس، فرمایا تک وقع منا وجبہ، تم پر واجب ہوگی پلیتی، عذاب، من ربکم رجسن، عذاب، وغضب، اللہ کا غضب۔ اتجادلوننی فی اسمائن، کیا جھگڑتے ہو تم میرے ساتھ ان ناموں میں، سمیتم ہوا کہ تم نے ان کا نام رکھے، معبود فلاں بیٹا دیتا ہے، فلاں بیٹی دیتا ہے، فلاں جگہ سر پر آرام ہوتا ہے، فلاں جگہ سے ٹانگوں پر آرام، یہ تم نے سب کچھ بنایا ہوا ہے۔ انتم وآباؤکم، تم نے، تمہارے باپ دادوں نے، ما نزل اللہ بہ من سلطان، نہیں اتارا اللہ بہا، اے بے معبودیت، اے بے ان کے معبود ہونے پر کوئی دلیل۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تم بھی انتظار کرو، میں انتظار کر۔ جب تم نے عذاب مانگا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ عاصم یعنی جس قوم، جب تک آدمی گناہ کرتا ہے لیکن اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا ہے، اللہ کا عذاب ٹلتا ہے، لیکن جب قوم نڈر ہو گئی
اور پھر دعوت دی. اچھا جی پھر آپ کر لینا, آپ کا رب, آپ کہتے ہیں میرا رب میری بات مانتا ہے تو پھر کر لینا. اللہ کہتے پھر آپ کرتا ہوں. مولانا روم رحمۃ اس لیے فرمایا کہ ہیچ قوم را خدا رسوا نہ کر دو, ہیچ قوم را خدا رسوا نہ کر دو, تا دل صاحب دلاں نامد بدرد. کسی قوم کو اللہ نے رسوا نہیں کیا جب تک اللہ والوں کے دل کو انہوں نے نہیں دکھایا. اور چون خدا خواہد کے پر دا کس درد, چون خدا خواہد کے پر دا کس درد, میل شندر تانئے پاکاں زند. اللہ جب کسی کا پردہ دری کرتا ہے, اس کو تباہ کرتا ہے, کسی اللہ والوں کے ساتھ ٹکر لے لیتا ہے. جب ٹکر لوگے نا, من عاد علی ولی فقد آذنت بالحرب, میرے ولی کے ساتھ جو دشمنی کرے گا میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. پھر اللہ کا اعلان جنگ ہوتا ہے. یہ آ گیا, آئے کیا فانتظروا انی معکم من المنتظرین, تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کرتا ہوں. فانجیناہ, پھر اللہ نے نجات دی ہود علیہ السلام کو, والذین معہ, جو ان کے ساتھ تھے, برحمت منا, اپنی مہربانی سے, وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا, اور کاٹ دیا دابرہ جڑ. دابر کا معنی ہے نیچے جو ہوتا ہے نا, جس پر درخت چڑھتا ہے, بنیاد. وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا, اور کاٹ لی جڑ ان لوگوں جنہیں نے ہمارے آیتوں کو جھٹلایا. وما کانوا مؤمنین, کیوں اللہ نے ان کو پکڑا, ایمان نہیں لائے. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, یہ قصہ نمبر برداوائے ثالث, یہ بھی تین دعوے اس پر. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, سمودیوں کے دن صالح علیہ السلام آئے. قال یا قوم اعبدوا اللہ, فرمائے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. ہر نبی نے یہ کہا, اعبدوا اللہ اعبدوا اللہ. ما لکم من الہ غیرہ, نہیں تمہارے اللہ کے سوا کوئی معبود. قد جاءتکم بینۃ من ربکم, میں آیا ہوں تمہارے پاس دلائل کے ساتھ تمہارے رب کے طرف سے. ھذی ناقۃ اللہ لکم آیۃ, یہ اونٹنی اللہ کی تمہارے لیے نشانی ہے. آیتن معجزہ, آیتن مانا یہ معجزہ ہے. یہ کہنے لگے او صالح آپ پیغمبر ہیں, اللہ آپ کی بات مانتا ہے. اچھا یہ جو چٹان ہے نا, اسی اونٹنی نکل آئے نا. اب دیکھو چٹان سے اونٹنی کیسے آئے, لیکن اللہ کی قدرت میں کوئی مشکل نہیں. سبحان اللہ, یہ چٹان سے اونٹنی نکل آئے نا, ہم مان لیں گے. ٹھاس ہو گئے, چٹان پھٹ گیا. آگے اندر سے اونٹنی, وہ بھی گابن, حمل والی. اللہ کی شان دیکھو. فرمایا دیکھو تم نے معجزہ مانگا, جو معجزہ مانگ کر نہیں مانے گا پھر اس قوم کو اللہ نہیں چھوڑے گا, پھر اس کو چھیڑنا نہیں. وہ اونٹنی بھی ایسی تھی, جدھر چلتی سارا گھاس چرتی, پانی پر جاتی سارا پانی پی لیتی تھی. انہوں نے کہا اوہو ہمارے جانور تو مر گئے, اب کیا کریں, یہ معجزہ تو مہنگا پڑ گیا. ان بے ایمانوں نے کہ ایک عورت کے لالچ میں, بڑی مالدار تھی, مال تھا بڑا, اسی کسی کا تیرے سے شادی کروں گی, یہ ہوگا, اس اونٹنی کو اس پر حملہ کرو. صالح علیہ السلام نے کہا دیکھو اس کو نہ چھیڑو, معجزہ ہے, اگر چھیڑو گے تو پھر اللہ تمہیں نہیں چھوڑے. اللہ معجزہ مانگ کر جو قوم نہیں مانے گی نا, پھر وہ قوم معاف نہیں ہوتی. اتمام حجت ہو جاتی ہے اللہ کی طرف سے, بھائی یہ دو گے تو ہو جائے گا. تو اللہ فرمائے اچھا میں دیتا ہوں, اب مانو نا, نہیں مانو گے تو پھر کام خراب. ھذی ناقۃ اللہ, یہ اللہ کی اونٹنی ہے. آیتن نشان, آیت ہے یعنی معجزہ ہے. فذروہا,
اس کو چھوڑ دو تاکلوا فی ارض اللہ کہ کھائے اللہ کی زمین میں، ولا تمسوها بسوء اور نہ اس کو ہاتھ لگاؤ ساتھ برائی کے، ہاں اس کو چھیڑو نا، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ پھر پکڑے گا تم کو دردناک عذاب، وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ اللہ تذکیر بِآلاء اللہ، اللہ کے نامات، وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ یاد کرو اللہ نے تمہیں جانشین بنائے، من بعد عاد قوم عاد کے تباہی کے بعد، وَبَوَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ اور ٹھکانہ دیا تمہیں زمین میں، تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قَصُورًا کہ اس کی نرم زمین میں تم بڑے بڑے محل بناتے ہو اللہ، وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا اور تم تراشتے ہو پہاڑوں کو اپنے لیے گھر، سیزن کے گھر بنانے کے لیے، مری جاؤ ٹھنڈک ہوگی، بڑے بنگلے بناؤ، اور یہ کوریت کر چٹانوں کو اپنے لیے اللہ، وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ یاد کرو اللہ کے نعمتوں کو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور نہ پھرو زمین کے اندر فساد کرنے والے، قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا کہا ان بڑے بڑے سرداروں نے جو بڑے متکبر تھے، من قومی ان کے قوم سے، لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا وہ جو کمزور کیے گئے، عام ان کے ماتحت تھے، لمن آمن منہم جو ایمان لائے تھے ان میں سے، یعنی تھے تو غریب لوگ، اکثر ایمان دین کے خدمت غریب کرتے، امیر بہت کم جن کو اللہ توفیق دیتا ہے، لمن آمن منہم جو ایمان لائے، اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ کیا تم جانتے ہو کہ صالح علیہ السلام اللہ کے طرف سے بھیجے گئے، جانتے ہو؟ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون انہیں جواب مومنوں نے کہا جس کے ساتھ وہ بھیجے گئے ہم ان کو بھی مانتے، ان کے پیغام کو بھی مانتے، ہمارا تو ایمان ہے کہ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ قال الملأ الذین استکبروا کہا وہ تکبر والوں نے، انا بالذی آمنتم بہ کافرون جس کو تم مانتے ہو ہم اسے انکار کرتے ہیں، تم نبی مانتے ہو ہم تو نہیں مانتے، تم اس کے دین کو حق مانتے ہو ہم باطل مانتے ہیں۔ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ انہوں نے زخمی کیا اونٹنی کو، وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ اور نکل گئے تجاوز کیا اپنے رب کے حکم سے، وَقَالُوا يَا صَالِحُ کہنے لگے اے صالح السلام ائتنا بِمَا تَعِدُنَا لے ہمارے پاس جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، إِن كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اگر تو اللہ کا رسول ہے، ہاشم یعنی لے آنا پھر معجزہ۔ اللہ اکبر، اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اچھا میرے نبی کو چیلنج کیا، اب دیکھو پھر کیا ہوتا ہے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ اللہ نے فرمایا ٹھہر جاؤ بچو، پھر فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ پکڑ لیا ان کو زلزلے نے، پہلے زمین ہلی یوں ایسا کہ پھر جبرائیل علیہ السلام نے ایک چیخ ماری، کلیجے پھٹ گئے، کیا ہو گیا؟ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ہو گیا اپنے گھروں کے اندر اوندے پڑے ہوئے جاسمین۔ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ صبح سارے کلیجے پھٹ گئے، سارے گئے۔ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ پھر گئے ان سے منہ پھیرا صالح السلام نے، وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ افسوس کے ساتھ، لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي میں نے پہنچائی تم کو اللہ تعالیٰ کا، پہنچایا تم کو اللہ کا پیغام، اللہ کی بھیجی ہوئی چیز، وَنَصَحْتُ لَكُمْ میری تمہیں نصیحت کی، بڑی خیر خواہی کی، وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے اللہ، لَقَدْ وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ یہ قصہ نمبر کیا؟ 4 بداوے ثانی۔ دعویٰ ثانی کیا تھا؟ خواہشات کی تابعداری مت کرو، اللہ کے حکم پر چلو۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اور لوط علیہ السلام کی تبلیغ جب کہا اپنے قوم کو، تَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ آتے ہو تم بے حیائی کو، مَا سَبَقَکُم بِہَا کہ نہیں آگے کیا تم میں سے، مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ جہاں کے رہنے والوں میں کسی نے،
یہ غیر فطری کام کے اندر تم لگ گئے ہو، یہ گزشتہ کسی قوم میں نہیں تھا۔ انکم لتاتون الرجال، تم آتے ہو مردوں کے ساتھ شہوت رانی کے لیے، من دون نساء، سوا عورتوں کے، بل انتم قوم مسرفون، تم ہو قوم حد سے نکلنے والے۔ فما کان جواب قومی، نہیں تھا قوم کا کوئی جواب، الا ان قالوا، مگر یہ کہا انہوں نے، اخرجوہم من قریتکم، نکالو ان کو اپنے شہر سے، انہم اناس یتطہرون، یہ کچھ لوگ ہیں بڑے پاک بننے والے، یتطہرون، یہ بڑے صوفی بنتے ہیں، نکالو ان کو۔ وَأَنْجَيْنَاهُ، پھر آپ نے ان کو نجات دی، وَآلَوْا، اور ان کے ماننے والوں کو الا امرأتہ، مگر بیوی ان کی وہ بھی کافروں کے ساتھ تھی، کانت من الغابرین، وہ رہ گئی پیچھے رہنے والوں میں، غابرین پیچھے رہنے والوں میں۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَطَرًا، اللہ اکبر، ہم نے برسائے ان کے اوپر پتھر کا برساؤ۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، دیکھو کیا انجام ہوا گناہ گاروں کا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، قصہ نمبر 5 ہاں بداوائے ثانی و ثالث، ہاں ثانی و ثانی اور ثالث، ماشاء اللہ تینوں دعووں سے میں وَإِلَىٰ، اس کا مطلب ہے دیکھتے ہو کچھ، مزہ آ گیا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کے ضرور ہم نے بھیجا شعیب علیہ السلام، قال یا قوم اعبدوا اللہ، فرمائے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ ہر نبی نے ما لکم من الہ غیرہ، تمہارا دوسرا معبود نہیں، قد جاءتکم بینۃ من ربکم، بے شک آئے تمہارے پاس دلائل معجزہ تمہارے رب کی طرف سے، فاوفوا الکیل والمیزان، پورا کرو ناپ اور تول کو، ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اور نہ کم کرو لوگوں کی چیزوں کو، ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، نہ فساد کرو زمین کے اندر اس کے اصلاح کے بعد، ذالکم خیر لکم، اسی کے اندر تمہاری بہتری ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان والے ہو، ولا تقعدوا بکل صراط توعدون وتصدون عن سبیل اللہ، اور نہ بیٹھو سیدھے راستے پر کہ لوگوں کو دھمکیاں دیتے رہو اور روکتے رہو اللہ کے راستے سے، یہ پیدے کہ اس کے بعد نہ جاؤ گے، ان کے بعد جاؤ گے نا خراب ہو جاؤ گے، عاشی میں عقیدہ بدل جائے گا، وہاں نہ جانا عقیدہ بدل جائے گا آپ کا، عاشی میں یعنی یہی کہتے ہیں۔ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ، جو ایمان لایا اللہ پر، وَتَبْغُونَ عِوَجًا، تلاش کر اس کے اندر کجیاں یعنی عیب ٹیڑھاپن، وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، فَكَثَّرَكُمْ، اللہ نے تمہیں زیادہ تعداد دے دی، ہاں، وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، یہ بھی دیکھو پہلے مفسدین کا انجام کیا ہوا۔ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اگر ایک جماعت ایمان لائے ساتھ اس کے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، وَطَائِفَةٌ لَمْ تُؤْمِنُوا، اور ایک جماعت جو ایمان نہ لائے، فَاصْبِرُوا، پھر صبر کرو، حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کرے ہمارے درمیان، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، کہا بڑے بڑے سرداروں نے حضرت کس کے؟ شعیب علیہ السلام کے قوم سے، لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ، دیکھو بجائے ماننے کے، اوئے زیادہ نصیحت نہیں کر، اسے نکال دے سائیں تو لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ، ہم نکال دیں گے آپ کو شعیب علیہ السلام، وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ جو آپ پر ایمان لائے، مِنْ قَرْيَتِنَا، اپنے شہر سے، أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا آپ کو واپس آنا ہوگا ہمارے دین میں، ہمارا عقیدہ اپنانا ہوگا۔ قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ، فرمایا اگرچہ اس کو ہم ناپسند کریں تو مجبور کرو گے تمہارے مشرکانہ عقیدہ لے۔ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس وقت تو ہم نے اللہ پر بڑا جھوٹ بنایا، إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ، اگر ہم لوٹ آئے تمہاری دین میں، حق چھوڑ کر باطل میں آؤں تو یہ تو اللہ پر بہت بڑا تو بہتان ہوگا کہ میں نبی ہو کر اور غلط بات کروں۔
نبی نے تو اللہ کی بات کرنی ہوتی ہے. میں عقیدہ تمہارا اپنا ہوں اور دعویٰ نبوت کا کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آ گیا. قَالَ وَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ، اگر لوٹ جائیں تمہاری دین میں بعض اذ ہدانا اللہ، پیچھے اس کے کہ اللہ نجانا اللہ منا، اللہ نے ہمیں اس بد عقیدے سے نجات دی. وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا، ہمارے لیے تو ممکن ہی نہیں کہ ہم لوٹائیں بد عقیدے میں، الا یشاء ربنا، ہاں اللہ اگر چاہے ایسی صورتوں کہ ہم پھسل جائیں، اللہ بچائے پھسلنے سے، ہم پھسل جائیں یہ اور بات ہے. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نبی ہو کر جاہلوں کا عقیدہ اپنا دوں اور اللہ کی بات چھوڑ دوں؟ ہاں کیا ہے؟ وسع ربنا کل شیء علما، سنبھالیا اللہ نے ہر چیز کو اپنے علم میں. اللہ کے پاس ہے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا. اگر ہم اپنا عقیدہ حق کا چھوڑ کر باطل کے ساتھ چلیں گے تو اللہ کی طرف سے پکڑو گی. علی اللہ توکلنا، ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے. ربنا افتح بیننا و بین القوم، یا بین قومنا بالحق، اللہ فیصلہ کر ہمارے درمیان، ہماری قوم کے درمیان سچ کے. وانت خیر الفاتحین، آپ بہتر فیصلہ کرنے والے. وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، اور کہا بڑے بڑے سرداروں نے حضرت شعیب علیہ السلام قوم سے، لئن اتبعتم شعیبا، قوم کو کہا وہ لوگوں اگر تم تابعداری کرو شعیب علیہ السلام کی، انکم اذا لخاسرون، اس وقت تم نقصان اٹھاؤ گے. بھائی اپنے باپ دادے کا عقیدہ چھوڑ کر، اتنے معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کو پوجو. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، اللہ پھر اناد کا انجام کیا ہوا؟ پھر پکڑا ان کو زلزلے نے. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، ہو گیا اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے. الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلائے شعیب علیہ السلام کو. کأن لم یغنوا فیہا، کہ علم یقیموا، جیسے یہاں تھے ہی نہیں. اللہ اپنے پکڑ سے بچائے، اپنے گرفت سے بچائے. کأن لم یغنوا فیہا، کوئی کہ وہاں تھے ہی نہیں. الذین کذبوا شعیبا، جنہیں جھٹلایا شعیب علیہ السلام کو. کانوا هم الخاسرون، وہی نقصان اٹھانے والے ہو گئے. فتولی عنہم، پھر منہ پھیرا شعیب علیہ السلام سے، ان سے جب تباہ ہو گئے. وقال یا قوم، افسوس کے طور پر کہا اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، میں نے پہنچایا تم کو اللہ کا پیغام. ونصحت لکم، اور میں نے تمہیں نصیحت بھی کی، خیر خواہی بھی کی. وَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، پھر کیسا افسوس اس قوم کے اوپر جنہوں نے خود انکار کر لیا. ہم نے تو سمجھانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی. پھر لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّ، قوم کو جب مردہ تھے آواز دی تو بھی خن، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں جب صنادید سارے مارے گئے، ابو جہل وغیرہ، عتبہ عتیبہ شیبہ سب، اور ایک کنویں میں گھسیٹ کر ان کو جمع کیا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کنویں پر آئے تیسرے دن، فرمایا حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، تم نے اپنے رب کا وعدہ سچا پایا؟ نحن وجدنا ما وعد ربنا حقا، ہم نے تو سچا پایا. تو حضرت فاروق اعظم نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ سنتے؟ فرمایا آج اللہ ایسا سناتا ہے کہ آپ بھی ایسے نہیں سنتے تو بھی ہن، تاکہ کہیں آئے ہائے غلطی ہو گئی، یہ تو غلطی ہو گئی، کیا ہو گیا، ہم نے نہیں مانا. یہ ہے مسئلہ. اچھا سمجھے میری بات کو؟ بس کر لو، ہوگی 12 ہو گئے. ہاں ہو گیا نا؟ کتنے رکوع ہو گئے؟ ماشاء اللہ. ہاں اللہم صلی علی سیدنا محمد ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہب ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا من اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم یا حی یا قیوم.
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة